اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سب چیزوں سے بہتر چیز کیا ہے؟ قرآن مجید سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تم لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ یعنی اس قرآن پر جو ہم نے وقت لگایا اس پر ہم کو خوشی منانے کو کہا جا رہا ہے، اور ہم جیسے دنیا کے فائدے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم بہترین چیز سمیٹ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ ساری چیزیں عارضی ہوتی ہیں۔ اگر ہم قرآن کے اوپر اپنا وقت لگائیں گے اور یہاں سے ہم اپنے لیے کچھ نالج اکٹھی کریں گے، کچھ ہدایت اکٹھی کریں گے، تو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ اچھی چیز ہے اور ہمارے لیے نفع کا سودا ہے۔ اور یہ بابرکت کتاب ہے قرآن مجید، جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل فرمایا کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہاں پہ یہ بھی سورہ صاد کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مطلب اس کا ترجمہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن اس میں اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن پر غور و فکر کرنا اور عملی نقطے نکالنا، تاکہ ہمارا عمل، اخلاق اور رویہ جو ہے وہ بہتر ہو۔ ابن رجب فرماتے ہیں کہ نفلی اعمال میں سب سے عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے، اور اس کو غور و فکر اور خوب تدبر کے ساتھ سمجھنا ہے۔ خباب بن عرت نے کسی آدمی سے کہا، جتنی تمہاری استطاعت ہے اللہ کا قرب حاصل کرو، اور جان لو کہ تم ہرگز کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جو اس کو اس کے کلام سے بڑھ کر محبوب ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو سب سے بہترین جو محبوب چیز ہے نا وہ قرآن مجید ہی ہے، تو اسی لیے ہمیں پھر شوق اور محبت سے اس کلام کو پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر شوق پیدا کرے اور ہدایت کی لگن پیدا کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو اب میں تلاوت لگا رہی ہوں، یہ پارہ نمبر 4 ہم اسٹارٹ کریں، اور لن تنالوا البر یہ والا پارہ ہم شروع کر رہے ہیں، میں اس کی تلاوت لگا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارہ نمبر 4 شروع ہو رہا ہے۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے ہرگز بھلائی نہیں پاؤ گے، اور تم جو کچھ خرچ کرو گے اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ بر، یہاں پہ بر کا ورڈ یوز ہوا نا، لن تنالوا البر، تو بر سے مراد نیکی اور بھلائی ہے، اور یہاں پر عمل صالح اور جنت مراد ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینے میں اصحاب حیثیت میں سے تھے، یعنی اچھی حیثیت کے مالک تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیرہا باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے انہوں نے اسے اپنے اقارب اور جو بھی ان کے رشتہ دار تھے، کزنز تھے، ان میں تقسیم کر دیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طرح متعدد صحابہ جو تھے انہوں نے کیا کیا، جیسے یہ آیت نازل ہوئی تو اپنی پسندیدہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنی شروع کر دیں۔ تو یعنی ہم یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی زائد چیزیں، فالتو چیزیں جو ہیں وہ صدقہ نہیں کریں، اس کا ہم کو اجر نہیں ملے گا، یقیناً اس کا بھی اجر ملے گا، لیکن جو محبوب صدقہ ہے اللہ کی نظر میں وہ ہے جو آپ کی سب سے پسندیدہ چیز ہے۔ تو البر میں وسعت کا معنی آتا ہے اور خیر کثیر کا معنی آتا ہے، یعنی تم خیر کثیر جب تک نہیں پا سکتے، بہت زیادہ نیکیاں یا بہت زیادہ خیر تب تک نہیں پا سکتے جب تک کہ محبوب چیز خرچ نہ کرو، اور تم اس وقت تک کامل متقی نہیں بن سکتے جب تک کہ محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ اور البر کا معنی جنت بھی کیا گیا ہے، یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، جو ہمیں چیزیں بہت محبوب ہیں ان میں سے خرچ کرنا ہوگا۔ اب محبوب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ انسان مال کی محبت میں مبتلا رہتا ہے، تو اس مال کو اللہ کے راستے میں لگا دینا۔ اولاد سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے، اور اولاد کو اللہ کے دین کے کام میں لگا دینا یا اس کو جو ہے وہ اس پر ابھارنا، جیسے مریم علیہ السلام کا ہم نے پچھلے پارے میں تذکرہ پڑھا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے اولاد کو اللہ کی نظر کیا تھا۔ تو ہم اس میں جو ہے وہ بچوں کو دین کی خدمت میں لگا سکتے ہیں، تو یہ بھی اپنی محبوب چیز کو اللہ کے نام میں خرچ کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے ہمیں اپنی آرام، اپنا نیند جو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، تو وہ سب کچھ ہم اللہ کی راہ میں
جو ہے وہ قربان کر کے اللہ کی خاطر کھڑے ہو جائیں. جیسے ہم تہجد کی نماز اگر پڑھنے لگیں رمضان میں، آپ کو پتہ ہے اس کا بہت زیادہ اجر ہے اور بہت زیادہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے تہجد. اور تہجد پڑھنا رمضان میں ہمارے لیے کوئی انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا. بس صرف آپ 2 رکعت بھی پڑھ لیں تو وہ بھی کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیتوں کا حال جاننے والے ہیں. تو اسی طرح جو بھی چیز ہم کو پسند ہے، مال، اولاد، اپنا آرام، نیند، وقت، اور جو بھی چیزیں آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں ان سب کو اللہ کی راہ میں لگانا جو ہے وہ اس میں شامل ہے. اور صحابہ کی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کیسے کرتے تھے، فوراً آیتیں نازل ہوتی تھیں اور وہ فوراً اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اپنے غلام کو 3 درہم دے کر بازار بھیجا کہ کپڑا لائے. جب وہ لایا تو اس میں سے ایک کپڑا تھا جو 2 درہم کا تھا. اس کو چھو کر دیکھا، اس کی کوالٹی زیادہ اچھی تھی تو اسے اپنے غلام کو دے دیا. کہنے لگے تم جوان ہو تو تم پر یہ کپڑا زیادہ بہتر لگے گا اور میرے لیے 1 درہم والا ہی کافی ہے. تو یہ ابو طلحہ کا تو میں نے آپ کو واقعہ سنا دیا نا. اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں محبوب ترین چیز خرچ کرنا جو ہے وہ وقتی طور پر ہم کو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن اس کا انجام جو اس کا ابدی انجام ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. تو اگر ہم بہترین چیز کو اپنے پاس رکھیں بھی تو وہ وقتی طور پر تو ہم کو خوشی ملتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اپنی زندگی کا نہیں پتا. تو اگر ہم وہی چیز اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیں تو ہمیں اس کا بہترین اجر ملے گا. حضرت عثمان کا بھی واقعہ آتا ہے کہ ایک تجارتی قافلہ جب مدینے آیا تو تاجر آ گئے اور اس کی جو قافلہ لے کر آئے تھے جو بھی اس میں کپڑا تھا کیا تھا اس کی قیمت لگاتے ہوئے آگے بڑھتے گئے. مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مجھے اس کی زیادہ قیمت ملے گی، سارا غلہ مسلمانوں میں خرچ کر دیا. یعنی جو غلہ تھا انہوں نے خود خریدا اور سارا کا سارا جو ہے وہ مسلمانوں میں خرچ کر دیا. اور حضرت علی کا عمل بھی نظر آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ پسندیدہ مال ان کا خیبر کی زمین کا وہ حصہ تھا جس میں بہترین پھل آتے تھے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ پھل دے دو اور باغ رکھ لو، یعنی بار بار جب پھل آئیں گے پھر ان کو دیتے رہو تو تم کو اس کا اجر مل جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا، خیبر کا باغ جو تھا وہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. تو اس طرح سے صحابہ کیا کرتے تھے، جیسے ہی آیتیں سنتے تو ان پر عمل کرتے. تو آج ہم نے بھی آیت سنی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم بھی اللہ کی راہ میں جو ہے وہ اپنی محبوب چیزوں کو خرچ کرنے والے ہو جائیں. کیونکہ جو بھی ہم خرچ کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. یعنی اچھا یا برا جیسا بھی ہوگا وہ اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتے ہیں نا. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ. تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ سناؤ. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کے جو یہ یہود تھے وہ کیا کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم کے پیروکار ہیں، دین ابراہیم کو ماننے والے ہیں، اور وہ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ جو تھا وہ دین ابراہیم میں حرام تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ خود سے انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا تھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرما رہے کہ ان کا یہ دعویٰ غلط ہے. حضرت ابراہیم کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، لیکن بعض چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود سے اپنے اوپر جو تھی وہ حرام کر لی تھیں. اس میں یہ اونٹ کا گوشت اور دودھ تھا، اور اس کی ایک وجہ نظر بھی تھی کہا جاتا ہے، یا پھر ان کو کوئی بیماری تھی جس میں کہ ان کو یہ کھانا ان کے لیے نقصان دہ تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے حرام کیا تھا، حالانکہ یہ حرام نہیں تھے. تو فرمایا کہ آپ اگر تم لوگ سچی بات کر رہے ہو تو پھر تورات لے کر آؤ اور اس کو پڑھ کے سناؤ. اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھیں گے وہی ظالم ہے. اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے کہ جو بات اللہ نے نہیں کہی قرآن میں یا اپنی دوسری آسمانی کتابوں میں ان کو اپنی طرف سے کہنا اور اللہ تعالیٰ سے منسوب کرنا، یہ جو ہے وہ یہ جھوٹ باندھنا ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو جو کہ مشرک نہیں تھے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے. یہ یہود کے دوسرے اعتراض کا جواب تھا. وہ کیا کہتے تھے کہ بیت المقدس جو ہے وہ پہلا عبادت خانہ ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں نے اس کو اپنا قبلہ کیوں جو ہے وہ نہیں بنایا اور اس کو بدل کیوں لیا. تو اس کے جواب میں پھر بتایا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے، اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رد کر رہے ہیں کہ تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے. جو پہلا جو خانہ کعبہ تھا وہی اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر تھا جو مسلمانوں کے لیے عبادت کے لیے جو ہے وہ منتخب کیا گیا تھا.
جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے. یعنی قتال، خون ریزی اور شکار حتیٰ کہ درخت تک کاٹنا یہاں پر ممنوع ہے. ہر شخص یہاں پر امن و اطمینان کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ اللہ کی عبادات کو بجا لاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے. راہ پا سکتے ہوں کا مطلب کہ ہر کسی پر فرض نہیں ہے، بلکہ جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں اور جن کے پاس اتنا خرچ ہو کہ سفر کے اخراجات پورے کر سکیں، اور جو بھی وہاں پہ وہ ہوتا ہے جو بھی خرچہ ہوگا اس کو پورا کر سکتے ہوں. اور دوسرا یہ کہ راستہ بھی پرامن ہو اور جان و مال محفوظ ہو اور تندرستی اور صحت کے لحاظ سے سفر کے قابل ہو. اور آپ کو پتہ ہے عورتوں کے لیے محرم کو لے جانا بھی جو ہے وہ ضروری ہے. تو اگر یہ ساری شرطیں پوری ہوتی ہوں تو پھر وہ حج جو ہے وہ ان کے اوپر فرض ہے. اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے. یعنی استطاعت کے باوجود کفر نہ کرنے کو جو ہے وہ قرآن نے کفر سے تعبیر کیا ہے. اور تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ حج کی فرضیت اور اس کی تاکید میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور کچھ احادیث بھی ایسی آئی ہیں جس میں جو ہے وہ سخت وعید ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. یعنی مال ہونے کے باوجود حج نہ کرنا جو ہے وہ کفر کے درجے پہ آ جاتا ہے. تو جتنی جلدی ہو سکے آپ جو ہے وہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو حج ادا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے. ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو، اس میں عیب کیوں ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو. یعنی تم جانتے ہو کہ یہ دین اسلام ہے، یہ حق ہے، اور اس کے داعی جو اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی سچے پیغمبر ہیں. یہ سب ان کی کتابوں میں موجود تھا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ صرف حسد اور اناد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے، قرآن کو ماننے سے انکار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو جو ہے وہ وعید کر رہے ہیں کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو، تمہاری کتابوں میں یہ سب لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد کافر بنا دیں گے. تو یہاں پر ایک اور یہودیوں کی جو مکر و فریب ہے اور جو مسلمانوں کو وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کی سازشوں سے ہوشیار رہو اور ان کی باتوں کے جال میں جو ہے وہ نہ پھنسو، ورنہ وہ تمہیں مرتد کر دیں گے. مرتد کا مطلب ہوتا ہے اسلام سے دوبارہ سے واپس پھر جانا. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. اور گو یہ ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو. یعنی تم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ کفر نہیں کر سکتے باوجود یہ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اور تم میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی موجود ہیں. جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے تو بے شک اسے راہ راست دکھا دی جاتی ہے. تو یہاں پر ورڈ یوز ہوا ہے نا اعتصام باللہ، کہ اس کے کیا معنی ہے کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لینا اور اس کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرنا. یعتصم باللہ کا ورڈ یوز ہوا نا، تو اس کا مطلب ہے مضبوطی سے دین کو تھام لینا اور اللہ کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. یعنی مطلب کیا ہے اس کا کہ اسلام کے احکام اور فرائض کو جو ہے وہ پوری طور پر بجا لائیں اور جو جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے اس کے قریب بھی نہ جائیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. اور تقویٰ کے بعد اعتصام بحبل اللہ جمیعا، یعنی سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد یہاں پر جو ہے وہ قرآن کریم ہے. تو قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ سب مل کر، کیونکہ پھر وہ جو ہمارے اندر اختلافات ہوتے ہیں مسلمانوں کے اندر یا دوسرے مذاہب میں، تو وہ اسی وجہ سے ہیں کہ اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہ تھامیں، کتاب اور سنت پر نہ جمے رہیں، تو پھر ہمارے اندر اختلافات ہو جاتے ہیں. اللہ کی رسی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب ہی اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے. یعنی اگر ہم قرآن کو تھام لیں گے تو ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط رہے گا. تو جب اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط رہے گا تو پھر ہم بھٹکنے نہیں پائیں گے.
تو یعنی صرف اکیلے پکڑنے کو نہیں کہا گیا، کیونکہ جمعیہ کا مطلب کیا ہے کہ سب مل کر کرو، یعنی تمام مسلمان جو ہے وہ اس قرآن کو اپنا لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تم سے تین باتوں میں راضی ہوتا ہے اور تین باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو۔ اور تیسرا، جن حکمرانوں کو اللہ نے تمہاری ذمہ داری سونپی ہے ان کی خیر خواہی کرو۔ اور ناپسندیدہ باتیں کون سی ہیں؟ کہ کوئی اس طرح کی باتیں کرنا جیسے بیکار کے قصے، کوئی بے فائدہ باتیں جس سے کسی کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا ہو بلکہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہو، وہ ناپسندیدہ ہیں۔ اور کثرت سوال، کیونکہ آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل نے بھی بہت سے سوال کیے تھے، تو بلا وجہ سوال کرنا، کوئسچن کرنا دین کے معاملے میں وہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ضائع کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے، یعنی ضائع کرنا مطلب مال کو ضائع کرنا۔ تو ضرورت کی جگہوں پر تو مال کو خرچ کرنا چاہیے، لیکن اسراف جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو کہ جس کا کہ یہاں پہ حدیث میں ذکر کیا گیا۔ اور مزید یہ کہ حدیث کے مطابق مومن جو ہوتا ہے نا وہ دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے کو قوت پہنچاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں ڈال کر دکھایا، ٹھیک ہے؟ تو جب تک یہ جڑی ہوئی نہ ہو اس طرح سے، تب تک جو ہے وہ مومن جو ہے وہ ایک دوسرے کو قوت نہیں دے سکتے۔ تو یہ مسلمان اگر آپس میں منظم ہو، ڈسپلن میں ہو اور جڑے ہوئے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کہ کوئی ان کے اوپر آج بھی نہیں آنے دے گا۔ اگر جنگ وغیرہ ہوگی تو لوگ خود ان سے خوف کھائیں گے، لیکن اگر مسلمان ٹوٹے ہوئے ہوں گے، اپنے اپنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہوں گے، تو پھر جو ہے وہ مطلب جو دشمن جو ہے وہ ان کے اوپر آرام سے جو ہے وہ غالب آ سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی مسلمان جو تھے وہ پہلے تو جب اسلام لانے سے پہلے سب ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، تمام قبائل ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی تھا جس نے اسلام کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں محبت ڈالی، اور وہ ایک آگ کے کنارے پہ یعنی جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیج کے اور قرآن کو بھیج کر، سنت کو بھیج کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھیج کر جو ہے وہ ان کو اس گڑھے میں گرنے سے بچا لیا آگ کے۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ یعنی مسلمانوں میں ہمیشہ سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو حق کی طرف دعوت دینے والی ہو، جو لوگوں کو بتائے کہ نیکی اور بھلائی کے کام کون سے ہیں۔ تو کامیابی دینے والے کام کیا ہیں؟ خیر کی دعوت دینا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ٹھیک ہے؟ یعنی امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا۔ تو ایسے گروہ جو بھی یہ تین کام کرتے ہیں وہی جو ہے وہ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ اور یہاں پر فلاح کون سی مراد ہے؟ آخرت کی مراد ہے۔ دنیا میں بھی وہ لوگ سکون اور کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آنے کے بعد تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ روشن دلیلیں مطلب کیا؟ کہ یہود اور نصارہ کے باہمی اختلاف اور تفرقے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو حق کا پتہ نہیں تھا، بلکہ وہ اس کے دلائل سے بے خبر تھے۔ حقیقت کیا تھی کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے صرف دنیا کے فائدے اور اپنی نفسانی اپنے نفس کی فائدے کے لیے اختلاف اور تفرقے کی راہ پکڑی اور اسی پر جمے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بار بار قرآن میں ان کی جو ہے وہ مثال بیان کرتے ہیں کہ ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے آپس میں تفرقہ ڈالا۔ اور آج مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ مسلمانوں نے بھی اپنے فرقے بنا لیے، اور اس کی سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ وہ قرآن اور سنت سے دور ہیں۔ اگر وہ قرآن کو پڑھیں اور سنت کو پڑھیں تو پھر وہ سب ایک جو ہے وہ راہ پر ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ تسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے عذاب کا مزہ چکھو۔ تو یہاں پر جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ اہل بدعت مراد ہے، یعنی اسلام لانے کے بعد بھی انہوں نے جو ہے وہ اسلام میں نئے نئے جو ہے وہ چیزیں ایجاد کر لیں اور جو ہے وہ بدعات ایجاد کر لیں، تو وہ لوگ جو تھے وہ پھر سیاہ چہرے والے ہوں گے، کیونکہ آپ کا جو عمل ہوتا ہے وہ آپ کے چہرے پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کو جو سزا دی جائے گی
اس کی سختی کی وجہ سے ان کے چہروں پر وہ سیاہی آ گئی ہوگی، اور جو سفید چہرے والے روشن ہوں گے ان کے اعمال نیک ہوں گے، وہ کامیاب ہونے والے ہوں گے، تو اسی لیے ان کے چہرے جو تھے وہ روشن تھے۔ اور سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ مومن ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سفید چہرے والوں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر رہے ہیں، حقانی یعنی سچی، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی رحیم ہے، الرحمن الرحیم، بار بار رحم فرمانے والا ہے، لیکن لوگ ہی جو ہے وہ اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں، خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اللہ کی بات نہیں مان کر۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی یہاں پر دیکھیں امت مسلمہ کو، جس میں ہم بھی شامل ہیں الحمدللہ، خیر امت کہا گیا، یعنی ان کا کام کیا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور ایمان باللہ یعنی اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ان کی کوالٹی ہے۔ اگر ہم بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ خیر امتن سمجھتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے، ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے کہ ہم خود بھی جو ہے وہ نیک کام کریں اور برائیوں سے دور رہیں، اور لوگوں کو بھی حکم دے نیک کام کرنے کا اور برائیوں سے رکنے کا، اور اللہ پر ایمان رکھنا جو ہے وہ سب سے ضروری ہے۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو یہودیوں میں سے بھی مسلمان ہوئے تھے لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، بہت زیادہ نہیں ہے۔ یہ تمہیں ستانے کے، اکثر فاسق کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو، فاسق کا مطلب ہوتا ہے نافرمان، اکثر جو ہے وہ نافرمان ہے۔ یہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے، اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹ موڑ لیں گے، پھر مدد نہیں کیے جائیں گے۔ اذن کا مطلب ہے ستانا، یعنی زبانی بہتان تراشی اور جھوٹ گھڑنا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، دل کو وقتی طور پر تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب میدان حرب میں یہ تمہارے سامنے آئیں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا تھا، مدینے میں سے یہودیوں کو نکلنا پڑا تھا، خیبر فتح ہو گیا تھا، اسی طرح شام کے علاقوں میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وعید کر دی تھی کہ اگر لڑائی کا موقع آئے گا تو یہ بھاگ جائیں گے، کیونکہ ان کے دل اندر سے مضبوط نہیں ہے نا، اور پھر ان کو مدد نہیں دی جائے گی۔ ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں۔ یعنی یہ ان پر جو ذلت اور مسکنت اللہ تعالیٰ کے غضب کے نتیجے میں مسلط کی گئی تھی نا، تو اس کی جو بچنے کی صورتیں، اس کی بچاؤ کی صورتیں نا، وہ دو تھیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، یعنی اسلام قبول کر لیں، اور دوسرا کیا، یہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی۔ اور دوسرا کیا بتایا کہ جو ہے وہ دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کی پناہ حاصل کر لیں۔ اس کے دو مفہوم ہیں، ایک یہ کہ اسلامی مملکت کی بجائے عام مسلمان ان کو پناہ دے دیں، ٹھیک ہے، جیسے ہر مسلمان کو حق ہے، اور دوسرا یہ کہ مسلمان جو اسلامی حکومت ہے ان کے حکمرانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ادنا مسلمان کی دی گئی پناہ کو رد نہیں کریں، اور دوسرا کسی غیر مسلم طاقت کی پشت پناہی ان کو حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہیں جس سے کہ وہ بچ سکتے ہیں اللہ کے غضب سے۔ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے نا، ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہو۔ یہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا۔ تو یہ ان کے یہ کرتوت تھے جن کی پاداش میں ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا سنائی گئی۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین۔ یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور نیک بخت لوگوں میں سے ہیں۔ اچھا سوری، میں ایک آیت بھول گئی اس میں پڑھنا، ایک منٹ رکیے گا، یہ آیت نمبر 113 رہ گئی نا۔ یہ سارے کے سارے یکساں نہیں ہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے
جو راتوں کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی کلام کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں. یعنی اب ان میں جیسے میں نے عبداللہ بن سلام کا ذکر کیا تھا، ایسے اور بھی کچھ یہودی تھے، لیکن اکثریت ان کی جو تھی وہ نافرمان تھی. لیکن کچھ ان میں سے ایسے تھے جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف بیان کی کہ وہ راتوں میں بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے کاموں میں جو ہے وہ جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جتنی جلدی ہو، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ چیز کوئی اور اویل کر لے، وہ نیکی کوئی اور اویل کر لے. تو جیسے آپ کو کوئی نیکی کا موقع نظر آئے تو اس کو فوراً اویل کرنے کی کوشش کیجئے. یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں، یہ جو کچھ بھی بھلائیاں کریں گے ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. یعنی وہی جیسی بات ہوئی کہ سارے لوگ برے نہیں ہیں، ان میں سے بہت سے جو تھے اچھے بھی تھے جن کو اللہ نے شرف اسلام سے نوازا. تو ان کے اندر وہی صفات پائی جاتی ہیں جو اہل ایمان میں پائی جاتی ہیں یا تقوی والوں میں پائی جاتی ہیں. تو ان کی اللہ تعالیٰ یہاں پہ تعریف بیان کر رہے ہیں کہ ان کے اعمال کی ناقدری نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آئیں گے، یہ تو جہنمی ہے جو ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے. کیونکہ انسان جو ہے وہ نیک کاموں کو چھوڑتا کیوں ہے؟ کیونکہ مال اور اولاد جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے رکاوٹ بنتے ہیں. تو یہاں پر جو کفار ہے نا وہ ان کو وہاں پر ان کی مال اور اولاد، کیونکہ یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں نا. آپ جو مال اپنی زندگی میں لوگوں کو دیتے ہیں، جو بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور آپ کی اولاد جو بھی نیکی کے کام کرتی ہے، تو وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں. لیکن نہ انہوں نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگایا کافروں نے، اور نہ ہی اپنی اولاد کو جو ہے وہ اللہ کی خاطر اس طرح سے پروان چڑھایا. تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے جو وہ ان کا مال اور ان کی اولاد جو تھی وہ دنیا میں تو ان کے کام آ گئے، لیکن اللہ کے ہاں پھر وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنے، مرنے کے بعد وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ یہ کافر جو ہیں وہ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. یہ کفار جو اخراجات جو بھی خرچ کریں گے اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک تند ہوا چلے جس میں پالا تھا جو ظالموں کی کھیتی پر پڑی اور اس کو تہس نہس کر دیا. تو قیامت والے دن جیسے پیچھے بتایا کہ ان کے مال کچھ کام نہ آئیں گے، نہ کوئی اولاد، حتیٰ کہ وہ رفائی اور بظاہر بھلائی کے کاموں پر خرچ کرتے رہے ہوں گے لیکن وہ بیکار جائیں گے. اور اس کی مثال کیسے بتائی کہ جیسے ایک ہری بھری کھیتی ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ سخت ٹھنڈی ہوا آتی ہے. پالا کا مطلب ہوتا ہے بالکل سرد ہوا. تو سرد ہوا جیسے کہ گرم ہوا سے بھی چیزیں جل جاتی نا، تو اسی طرح بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے تو اس سے بھی کھیتیاں جو ہیں وہ جل جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ہری بھری کھیتی لگائی ہوگی، لیکن ایسی ٹھنڈی ہوا آ کے جیسے ایک ہری بھری کھیتی کو جلا کے خاکستر کر دیتی ہے، تو پھر بالکل ایسا ہی ان کے ساتھ ہوگا. کیونکہ لوگ تو کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں نا کہ ہمیں اس سے نفع کی امید ہوگی، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کھیتی تباہ برباد ہو گئی تو پھر ان کی ساری امیدیں جو تھیں وہ خاک میں مل جاتی ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے اس آیت سے کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا تب تک آپ کتنے بھی بھلائی کے کام کر لیں، کتنے بھی آپ کی دنیا میں شہرت ہو جائے، لیکن آخرت میں ان کو کوئی صلہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. اے ایمان والو تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ. تو یہ مضمون پہلے بھی بہت دفعہ گزر چکا ہے کہ دلی دوست بتانا کا مطلب کیا ہوتا ہے، دلی دوست اور رازدار. تو کافر اور مشرک جو تھے نا وہ مسلمانوں کے بارے میں جو جذبات اور عزائم رکھتے تھے، تو اس میں سے یہ بھی تھا کہ وہ سینوں کے اندر جو ہے نا مسلمانوں سے دشمنی رکھتے تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی دشمنی کو کھول کے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ وقتی طور پر تو ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں بزنس وغیرہ کی حد تک، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، لیکن ان کو دلی دوست نہ بناؤ، ان کو راز کی باتیں نہ بتاؤ اور نہ ان پہ اتنا زیادہ ٹرسٹ کرو. تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑ جاؤ. یعنی کیا مطلب کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑو، تم تکلیف اٹھاؤ، تو وہ تمہاری تکلیف سے خوش ہوتے ہیں. اوپر سے تو وہ ظاہری طور پہ تمہارے دوست بن کے دکھاتے ہیں لیکن اصل میں وہ اندر سے خوش نہیں ہوتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی جو اندر کی دشمنی ہے وہ ساری کھول کے مسلمانوں کے سامنے بتا رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو، یعنی تمہیں تکلیف میں دیکھ کر ان کو خوشی ملتی ہے. ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے ظاہر ہو چکی ہے اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ اس سے بھی بہت زیادہ بڑھ کے ہے.
اگر عقل مند ہو تو غور کرو، ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم پوری کتاب کو مانتے ہو تو وہ اس کو نہیں مانتے، یہ تمہارے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں ہمارے غصے کے انگلیاں چباتے ہیں۔ تو منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نا کہ تم ان کی کیونکہ منافقین جو تھے وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہوتے تھے، وہ ایک جو ہے وہ اس طرح کے راستے پہ ہوتے تھے کہ اگر کوئی فائدہ ملتا تھا تو مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے، اور جہاں کوئی ان کو تکلیف ملی تو وہ مسلمانوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے تکلیف میں، یا جیسے کوئی جنگ آئی یا کچھ اور۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ انہی کا جو ہے وہ کھول کے رکھ رہے ہیں ان کی ساری عداوت اور ان کی دشمنی، اور بتا رہے ہیں کہ ان کی نماز اور اظہار ایمان کی وجہ سے تم ان کے دھوکے میں نہ ہو، کیونکہ وہ تو مسجدوں میں نماز بھی پڑھنے آتے تھے، اور ان سے محبت رکھتے ہو، کیونکہ مسلمان تو ہر ایک سے محبت رکھتے ہیں، مسلمانوں کے دل اللہ تعالیٰ نے اتنے نرم رکھے ہیں اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ تم تو ان سے محبت رکھتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تمہارے سامنے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن جب تنہا ہوتے ہیں تو پھر غصے میں انگلیاں مطلب غیظ و غصے کی شدت کا محاورہ ہوتا ہے نا کہ انگلیاں غصے سے چبانا، تو اس طرح سے یہ غصے سے انگلیاں چباتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو جو ہے نا کوئی فائدہ نہ ملے، کوئی بھلائی نہ ملے، بلکہ کوئی نہ کوئی ان کو تکلیف ضرور ملے۔ کہہ دو کہ اپنے غصے میں مر جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، تمہیں اگر کوئی بھلائی ملتی ہے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ اس میں بھی منافقین کی آیت میں شدید عداوت کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ان کو مومنوں کے ساتھ تھی۔ جب بھی مسلمانوں کو کوئی خوشحالی میسر آتی، اللہ کی طرف سے تائید اور نصرت ملتی، یا مسلمانوں کی تعداد اور قوت میں اضافہ ہوتا تو منافقین کو بہت برا لگتا، اور اگر مسلمان قحط سالی یا تنگدستی میں مبتلا ہوتے یا مشیت الہی سے دشمن وقتی طور پر مسلمانوں پر غالب آ جاتا جیسے جنگ احد میں ہوا تھا تو یہ بڑے خوش ہوتے۔ تو ان کا اللہ تعالیٰ پورا ان کا کردار جو ہے وہ کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ تم اگر صبر کرو گے اور پرہیزگاری کرو گے تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہیں دے گا، یعنی ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے مکر و فریب سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ علاج ہے کہ تم جو ہے وہ کیا کرو صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو اور اللہ سے جو ہے وہ توکل کرو اللہ کے اوپر، تو پھر یہ کبھی بھی تمہیں جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اب یہاں سے جو ہے نا وہ جنگ بدر کا جنگ احد کا واقعہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 121 سے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد جنگ احد کا واقعہ ہے جو شوال 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا پس منظر میں تھوڑا سا بتاتی ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ جنگ بدر جب 2 ہجری میں کفار کو عبرتناک شکست ہو گئی، ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے، تو کفار کے لیے بڑی بدنامی کا باعث ہوا اور ان کے لیے بڑے شرم کا مقام تھا۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست جنگی انتقامی جنگ کی تیاری کی، اس میں عورتیں بھی شریک ہوئیں۔ ادھر مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ کافر 3000 کی تعداد میں احد پہاڑ کے سامنے جو ہے وہ خیمہ زن ہو رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سے مشورہ کیا کہ وہ مدینے میں ہی رہ کر لڑیں یا مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کریں۔ بعض صحابہ نے اندر رہ کر مقابلے کا مشورہ دیا، اور رئیس المنافقین جو تھا نا، منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا، کیونکہ وہ لوگ ڈرپوک ہوتے تھے نا منافقین، انہوں نے کہا کہ اندر، حالانکہ صحابہ مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا تھا نا، تو ہو سکتا ہے بعض صحابہ نے بھی یہ مشورہ دیا ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بلا وجہ اپنی جان کو جو ہے وہ خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس جو پرجوش اور ینگ صحابہ تھے، جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لینے کی سعادت حاصل نہیں کی تھی، تو انہوں نے مدینے سے باہر جا کر لڑنے کی حمایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر حجرے میں تشریف لے گئے اور ہتھیار پہن کر باہر آ گئے۔ تو دوسری رائے جنہوں نے کہا تھا نا کہ اندر بیٹھ کے کرتے ہیں، تو ان کو شدید ندامت ہوئی کہ شاید ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خواہش کے برعکس، یعنی نہیں، جنہوں نے کہا تھا نا کہ باہر نکل کے لڑتے ہیں، تو وہ یہ سمجھے کہ شاید ہماری خواہش پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نکلنے پر مجبور ہم نے کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو اندر ہی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لباس حرب پہن لینے کے بعد کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر واپس ہو یا لباس کو اتار دے۔ چنانچہ مسلمان پھر 1000 کی تعداد میں روانہ ہو گئے، مگر جب صبح وہ ایک مقام شوت پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی نے اپنے 3 ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ ہماری رائے نہیں مانی گئی تو خواہ مخواہ ہمیں جان دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
تو اس سے کیا ہوا کہ بعض مسلمان وقتی طور پر متاثر ہوئے تھے. یہ ابن کثیر کی تفسیر ہے اس میں نا. تو یہاں پر اسی جنگ کا ذکر ہے جس کا کہ میں نے آپ کو پس منظر بیان کیا. تو آئیے اس پر ہم پھر غور و فکر کرتے ہیں. تو فرمایا کہ جب تم لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، جب تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں. یہ جو تھے وہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے تھے. جب انہوں نے دیکھا نا کہ وہ جا رہے ہیں عبداللہ بن ابی، تو انہوں نے بھی تھوڑا سا کم ہمتی کا مظاہرہ کیا. اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے. تو اس سے کیا معلوم ہے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جو ہے وہ خوف ختم کر کے جو ہے وہ بہادری ڈال دی اور ان کی مدد کی، ان کی کمزوری کو دور فرما کر ان کی ہمت کو بڑھا دیا. جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جبکہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے. یعنی اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم یاد کرو جنگ بدر جب تم قلت تعداد اور قلت سامان میں تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جنگ بدر میں 313 مسلمان تھے اور وہ بھی بے سر و سامان، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے اور باقی سارے کے سارے پیدل تھے. تو اس کے باوجود اللہ نے ان کو فتح دی تھی. تو پھر اب کیا ڈرنے کی ضرورت تھی؟ اب تو مسلمان تعداد میں بھی زیادہ تھے اور ان کا جو تھا وہ مطلب تھوڑا غلبہ بھی ہو گیا تھا، ان کی تعداد اور قوت بھی زیادہ ہو گئی تھی. تو اب ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں اس لیے اللہ ہی سے ڈرو نہ کسی اور سے، تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو اور یہ شکر گزاری باعث نصرت اور امداد ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو تسلی دے رہے تھے، کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہیں ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آسمان سے فرشتے اتاریں گے تمہاری مدد کے لیے. کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر اور پرہیزگاری کرو گے اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا. تو مسلمان جو تھے وہ بدر کی جانب قافلہ قریش پر جو تقریباً 79 تھا چھاپا مارنے نکلے تھے، مگر بدر پر پہنچتے پہنچتے معلوم ہوا، یعنی لڑائی کی کوئی نیت نہیں تھی، بس وہ صرف چھاپا مارنے نکلے تھے. لیکن جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ مکے سے مشرکین کا ایک لشکر پورے غیظ و غضب اور جوش و خروش کے ساتھ چلا آ رہا ہے. یہ سن کر مسلمانوں کی صف میں گھبراہٹ اور تشویش اور جوش قتال کا ملا جلا رد عمل ہوا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا اور فریاد کی. اس پر اللہ تعالیٰ نے پہلے 1000 پھر 3000 فرشتے اتارنے کی بشارت دی اور مزید وعدہ کیا کہ اگر تم لوگ صبر اور تقویٰ کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ فرشتوں کی تعداد 5000 کر دی جائے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا بھی تھا اور وہ ان کی جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے جنگ میں مدد فرمائی تھی. اچھا، اور پھر لکھا ہوا ہے 5000 فرشتوں سے مدد کرے گا جو نشاندار ہوں گے، یعنی جو نشان لگے ہوئے ہوں گے. مصومین کا ورڈ یہاں پر یوز ہوا نا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے لیے ان کی پہچان کے لیے مخصوص علامتیں ہوں گی، کہ مطلب کوئی ان کا ڈریس اس طرح کا ہوگا یا ان کے اندر ایسا کوئی روب ہوگا یا وہ اس طرح سے حملہ کریں گے کہ ان کو وہ پہچان لیں گے. کوئی ایسی نشان ان کا ضرور ہوگا کہ فرشتوں کو جو ہے وہ سب لوگ پہچان لیں گے مسلمان. اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب ہے اور حکمتوں والا ہے. مسلمانوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بات کہی گئی، لیکن اصل مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر مٹھی بھر بھی مسلمان ہوں گے تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ کافروں پر چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو غالب آئیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہے گا. اور اس امداد الہی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں. تو یہ اللہ کی غالب کا جو مدد تھی نا اس کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے. تو سورہ انفال میں فرشتوں کی تعداد 1000 بتائی گئی ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے کہ جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سنتے ہوئے 1000 کہا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا. تو مطلب مسلمانوں کی تسلی کے لیے 3000 اور 5000 کا جو ہے وہ ورڈ یوز کیا گیا، ورنہ تو 1000 فرشتے بھی جو تھے وہ ان سب کے اوپر بھاری ہوتے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ان کافروں کو ہدایت دینا یا ان کے معاملے میں کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنا سب کچھ اللہ کے جو ہے وہ اختیار میں ہے. کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ جب جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کا چہرہ بھی زخمی ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کس طرح سے فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. تو آپ نے جیسے ان کی ہدایت سے نا امیدی کا جیسے ان کے دل میں آیا نا خیال، تو اس پر فوراً آیت نازل ہوئی کہ ان کو جو ہے وہ ان کے لیے بد دعا نہیں کرنی، کیونکہ ہدایت دینے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے دے، تو آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. آپ کا کام صرف جو ہے وہ پیغام کو پہنچانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے. اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، کیونکہ یہ قبیلے جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے کا اظہار کر رہے تھے تو اللہ کی توفیق سے سب مسلمان ہو گئے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ مختار کل اور عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو ہمیں بظاہر کوئی شخص برا بھی نظر آ رہا ہو نا
تو ہمیں اس کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے کہ ہاں یہ تو جہنمی ہے، یہ تو جب بس دوزخ میں جائے گا، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. تو اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے. اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ. اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود کو نہ کھاؤ. اب یہاں پر جو ہے وہ غزوہ احد میں آپ کو پتا ہے نا کہ ناکامی ایک وقت میں ناکامی ہوئی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائی تھی. تو وہ کیوں ہوئی تھی؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور مال دنیا کے لالچ کے سبب ہوئی تھی. تو اسی لیے تمام دنیا کی سب سے زیادہ بھیانک اور مستقل شکل جو ہے نا وہ سود ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے اور تاکید کی جا رہی ہے کہ بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ. مطلب یہ کہ جب ہم سود کے لیے کسی کو قرض دیتے ہیں اور وہ مقررہ ٹائم پر واپس نہیں کر سکتا، تو پھر لوگ کنڈیشن لگاتے ہیں کہ اگر 100 روپے قرض دیا ہے تو ہم 125 تم سے واپس لیں گے اگر تم نے مقررہ ڈیٹ پہ واپس نہیں کیا. تو یہاں پہ اس چیز کو جو 25 روپے زیادہ لیے وہ اس کو سود کہا جا رہا ہے. تو اس سے روکا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایسا نہیں کرنا. سود کے بارے میں جو ہے وہ بڑی بڑی جو ہے وہ سخت وعید نازل ہوئی ہیں. تو مال کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ انسان کے لیے ناکامی کا باعث بنتی ہے. تو اس میں مشغول ہو کر کیا ہوتا ہے، وہ اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے. تو مال سے محبت نہیں ہونی چاہیے. تو اسی لیے مسلمانوں کو اس سے روکا جا رہا ہے کہ سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے. سود کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی ہیں، کچھ میں نے آپ کو سورہ بقرہ میں ڈسکس کی تھی اور کچھ جو ہے وہ مطلب آگے بھی آئیں گی، لیکن ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. مگر اب سود کی سخت وعید میں آپ کو پیچھے بتا چکی ہوں کہ یہ بہت سخت چیز ہے کہ سود کو کھانا. اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی جس بات کی طرف وہ بلاتے ہیں تو وہ کیا ہے، رحمت اور بخشش کیسے آئے گی؟ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے آئے گی. کیونکہ رسول جو کچھ بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے حکم سے ہی بتاتے ہیں، تو کوئی بھی چیز اس میں غلط نہیں ہوتی. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی مال و دولت کے پیچھے، مال و دولت دنیا کے پیچھے لگ کر آخرت تباہ کرنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کا راستہ اختیار کرو جو متقین کے لیے اللہ نے تیار کی گئی ہے. تو پھر متقین کی آگے کچھ صفات بیان کی جا رہی ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 40 سال کی مسافت ہے، اور جنت پر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ لوگوں کے رش کی وجہ سے بھری ہوئی ہوگی. وہاں کی خوبصورتی کا کیا کہنا، لیکن اگر دنیا کے گھروں کے لیے سب کوشش لگا دی جائے اور وہاں اس کے لیے محنت نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ قیمتی چیزیں صرف آرزوؤں سے نہیں ملتی جیسا کہ یہود اور نصارہ کرتے تھے. اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی پڑتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑتی ہے. تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے. اب یہاں پر یہ جو پیچھے بات ہوئی نا کہ جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تو اب پرہیزگاروں کی کوالٹیز جو ہے وہ آیت نمبر 134 میں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ وہ لوگ ہیں متقی جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یعنی صرف خوشحالی میں نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ غریب ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اپنا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تو ہم کیوں خرچ کریں گے. لیکن تنگ دستی میں بھی آپ 5 روپے کا سکہ نکال دیجئے، 10 روپے کا سکہ نکال دیجئے اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے بڑھا چڑھا کے وہ آپ کو عطا فرماتے ہیں. تو چاہے وہ تنگی ہو چاہے وہ سختی ہو، ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا. غصہ پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، کیونکہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے نا، تو جب غصہ ان کو بھڑکاتا ہے تو وہ اس پر عمل نہیں کرتے. تو جو لوگ برائی کرتے ہیں، جو ان کو غصہ دلاتے ہیں، وہ ان کو معاف کر دیتے ہیں. اور دوسرا کیا بتایا کہ لوگوں کو درگزر کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ سختی کے ساتھ پکڑتے نہیں ہیں، ہر حال میں ان کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے. جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جاتا ہے یا کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کا ذکر، اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. یعنی جب ظاہر انسان ہے نا، بشر ہے نا، تو ان سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے. تو جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے
کہ وہ جو ہے وہ اس کو فوراً جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے، فوراً توبہ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں. اور ہم نے ان کی بھی یہی روش دیکھی نا، جو کیا کہتے ہیں پیغمبر جتنے بھی تھے ان سے غلطی ہوتی تھی تو وہ فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ اور استغفار کرتے تھے. اس میں جو غصے کی بات ہو رہی تھی نا، اس میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو درداء سے روایت ہے کہ جو شخص اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود اس کو پی گیا تو اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی کر دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو، تمہارے لیے پھر جنت ہے. یعنی بار بار غصہ کرنے کو جو ہے وہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا. اور جب بھی غلطی ہو تو استغفار کرتے ہیں. فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے. یعنی علم آنے کے بعد پھر کوئی برا کام جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر ان کو علم آ گیا کہ یہ کام غلط ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور گناہوں کی بخشش صرف اور صرف اللہ ہی معاف کر سکتا ہے. تو اللہ سے رو رو کے جو ہے وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. اور انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کتنا ہی اچھا ہے. تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے، سو زمین میں چل پھر کر دیکھو آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. تو جنگ احد میں جو تھا مسلمانوں کا لشکر 700 افراد پہ مشتمل تھا نا، کیونکہ 300 تو الگ ہو گئے تھے. اس میں سے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ جو تھا، یہ میں آپ کو اس کا اینڈ بتا رہی ہوں کہ کیا تھا جنگ احد کا. تو 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ جو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں ایک پہاڑی پر مقرر فرمایا تھا، اور ان کو تاکید کی تھی کہ چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست، تم یہاں سے نہیں ہلنا، اور تمہارا کام یہ ہے کہ جو گھڑ سوار تمہاری طرف آئیں تیروں سے ان کو پیچھے دھکیل دینا. لیکن جب مسلمان فتح یاب ہو گئے اور مال و اسباب سمیٹنے لگے تو اس دستے میں اختلاف ہو گیا. کچھ کہنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مقصد یہ تھا کہ جب تک جنگ جاری رہے، جب تک جمے رہو، لیکن اب جنگ ختم ہو گئی، کفار بھاگ گئے تو ہمارا رہنا یہاں ضروری نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے ہٹ کر مال اور اسباب جمع کرنے شروع کر دیے، اور وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت میں صرف 10 آدمی باقی رہے. یعنی 50 میں سے 40 جو تھے صحابہ وہ چلے گئے. تو اس سے کیا ہوا، کافروں نے فائدہ اٹھایا اور ان کے گھڑ سوار پلٹ کر وہیں سے مسلمانوں کے عقب میں جا پہنچے اور ان پر اچانک حملہ کر دیا. اس سے مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی اور غیر متوقع حملے سے بہت زیادہ سخت پریشان ہو گئے. تو اس سے مسلمانوں کو قدرتی طور پر بہت تکلیف ہوئی. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ جو آگے آ رہی ہیں اس میں مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے. لیکن تباہی اور بربادی جو ہے اصل میں جو اللہ کی تکذیب کرتے ہیں انہی کا مقدر بنتی ہے. تو مسلمانوں کو جیسے ایک طرح سے مطلب ایک طرح سے ان کو ایک تنبیہ ملی نا، ایک طرح سے انہوں نے جو پریکٹیکلی جو کچھ کیا تو اس کے اوپر پھر ان کو جو ہے وہ دی جا رہی ہے، ان کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو ان کی یہ غلطی دوبارہ نہیں ریپیٹ کرنے کو کہا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ تم سے پہلے بھی جو ہے ایسے واقعات گزر چکے ہیں، تم چلو پھر اور دیکھو ذرا کہ کیسے کیسے جو ہے وہ اللہ کی تعلیمات جھٹلانے والوں کا انجام ہوا، جیسے کہ پیچھے جتنی بھی قومیں گزری. عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. تم نہ سستی کرو اور نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو. یعنی اگر گزشتہ جنگ میں تمہیں جو نقصان پہنچا ہے اس سے تمہیں سست ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی تم کو غم کھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ایمان کی قوت ہوگی تو پھر غالب اور کامران تم ہی رہو گے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قوت کا اصل راز، ان کی کامیابی کی بنیاد واضح کر دی. وہ کیا ہے کہ ایمان موجود ہونا چاہیے. اگر ایمان تھوڑے سے بھی مسلمان ہوں گے تو وہ سب پہ غالب آ جائیں گے. تو اس لیے مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کا حوصلہ بلند کیا جا رہا ہے. اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہوئے ہیں. ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں. یعنی تم مطلب کبھی جب تم نے جنگ بدر کی تھی اس وقت ان کے لوگ زیادہ زخمی ہوئے تھے، اب کی دفعہ تمہارے ہوئے. تو یہ اللہ کی حکمت کا جو ہے وہ تقاضا ہے کہ اللہ فتح اور شکست کے ایام کو عدلتا بدلتا رہتا ہے. یعنی کبھی کسی کو غالب اور کسی کو مغلوب، اور کسی کو مغلوب اور کسی کو غالب کر دیتا ہے. شکست احد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے، کیونکہ شہادت کا درجہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو کچھ جو ہے وہ مسلمان، اس میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے تھے، تو ان کو جو ہے وہ شہادت کا درجہ ملا. اور پھر جو ایمان والے تھے وہ بھی ظاہر ہو گئے، اور جو منافقین تھے وہ بھی صاف صاف ظاہر ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اور یہ وجہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے.
تو ان کی جو احد میں جو مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی نا، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے تھی، لیکن ساتھ ساتھ اس میں کئی حکمتیں پنہا تھیں. ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں کیا اللہ کی حکمت جو تھی وہ پنہا تھی. ایک کیا تھی کہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے، کیونکہ صبر و استقامت جو ہے وہ ایمان کا تقاضا ہے، کہ جنگ کی شدتوں میں انہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا. اور دوسری کہ کچھ لوگوں کو شہادت دے، اور تیسری کہ ایمان والوں کو ان کے گناہوں سے پاک کر دے. تو یہ سارے جو تھے وہ فائدے بھی تھے کہ وہ جو ہے وہ وقتی طور پر شکست سے دوچار ہوئے تھے. کیا تم سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون سے ہیں. یعنی بغیر قتال اور شدائد کی آزمائش کے بعد تم جنت میں نہیں جا سکتے. جنت ان کو ملے گی جو آزمائش میں پورے اتریں گے. ایک اور جگہ آتا ہے نا سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر وہ حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی، انہیں تنگ دستی اور تکلیفیں پہنچی اور وہ خوب ہلا مارے گئے. سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ گمان رکھتے ہیں کہ انہیں صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ تو ایمان لانا کوئی آسان نہیں ہوتا، اس میں آزمائشیں بھی آتی ہیں. تو ایسے ہی نہیں جنت مل جائے گی بغیر کوشش کے، بغیر جو ہے وہ ٹرائلز کے. ان آزمائشوں میں پورا اتریں گے، ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہیں گے، استقامت رکھیں گے، تبھی جنت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ صبر کرنے والے ہیں اور کون جو ہے وہ جہاد کرنے والے ہیں. آزمائش جیسے سونا ہوتا ہے نا، جب وہ را گولڈ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو بھٹی میں گزارتے ہیں تو اس کی آلائشیں ساری نکل کے وہ پھر کندن بنتا ہے نا، پھر وہ صحیح سونا خالص ہاتھ میں آتا ہے. تو ایسے ہی ان کو بھی جو ہے وہ پہلے بھٹی سے اتارا جا رہا ہے مسلمانوں کو، اور پھر میدان جنگ میں ان کو آزمایا جائے گا. اور پھر اگر تم وہاں پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم کامل مومن ہو، اور پھر تمہارے لیے جنت میں جو ہے وہ داخلہ ممکن ہوگا. جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو کرتے تھے. یہ ان صحابہ کی طرف اشارہ ہے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے ایک احساس محرومی رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ جیسی جنگ ہوگی ہم اس میں جو ہے نا جہاد کی فضیلت حاصل کریں گے. تو انہی کو کہا جا رہا ہے. اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے تم نے دیکھ لیا ہے. یعنی اب تمہیں جب تلواروں کی چمک اور نیزوں کی تیزی اور تیروں کی یلغار نظر آئی تو اب پتہ چلے گا کہ کون ہمت والا ہے. یعنی زبان سے تو دعوے کرنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکلی کرنا پڑے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون جو ہے وہ اس امتحان میں پورا اترتا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے. کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے گا اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا. اب یہاں پر یہ بات کیا ہو رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صرف رسول ہیں لیکن بشر بھی ہے نا، تو ان کو موت سے تو دوچار ہونا پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو جنگ احد میں شکست کے اسباب میں سے ایک سبب کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے افواہ اڑائی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے. تو جب مسلمانوں میں یہ خبر پھیلی تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ لڑائی سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو کافروں کے ہاتھوں قتل ہوں گے یا ویسے ہی ان کی جو ہے وہ طبعی موت ہوگی. تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلے انبیاء بھی قتل ہوئے، موت سے ہمکنار ہوئے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو جائیں گے تو کیا ہوگا کہ تم دین سے پھر جاؤ گے؟ تو دین تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جڑا ہوا نہیں تھا نا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دین کو پھیلانے آئے تھے. تو اس وقت جو ہے وہ اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو پھر تمہارا جو ہے وہ اسلام لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی ہو جائے اسلام تو ہمیشہ جیتا جاگتا رہے گا اور تا قیامت تک رہے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سانحہ وفات ہوئی تھی نا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھی شدت جذبات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انکار کر رہے تھے کیونکہ وہ اتنی محبت کرتے تھے. ان کا مائنڈ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ فوت ہو گئے. تو پھر کیا ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حکمت سے کام لیتے ہوئے منبر رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر یہی آیتیں تلاوت کی تھی. تو پھر کیا ہوا تھا کہ حضرت عمر جو ہے وہ بہت متاثر ہوئے تھے اور ان کو محسوس ہوا تھا کہ جیسے یہ آیتیں ابھی ابھی نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین جو ہے وہ غالب ہی رہے گا اور جو شکر گزار ہوں گے، نیکیاں کرنے والے ہوں گے، متقی ہوں گے، ثابت قدم ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ پھر نیک بدلہ دے گا. جنہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا عملی مظاہرہ کیا. بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا. مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے. دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا میں دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دے دیں گے.
یعنی یہ کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ کرنے والوں کے حوصلے میں اضافے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ موت تو اپنے وقت پر آئے گی. کوئی گھر میں ہوگا اپنے تب بھی اس کو موت آنی ہے, کوئی میدان جنگ میں ہوگا تب بھی آنی ہے. تو پھر بھاگنے اور بزدلی دکھانے کا کیا فائدہ ہے؟ دنیا طلب کرنے سے دنیا تو مل جاتی ہے, لیکن پھر آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو جن کو آخرت چاہیے تو پھر ان کو آخرت کے لیے کوششیں بھی کرنی ہوگی. تو یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ موت کا وقت تو ایک لکھا ہوا ہے, برحق ہے, اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ دیں گے. احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے. بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں. انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی, لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ سست رہے اور نہ دبے, اور اللہ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے. یعنی اب ان کو پیچھے کی قوموں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو جنگ کی شدتوں سے جو پچھلی قومیں تھیں وہ پست ہمت نہیں ہوئے, اور ضعف اور کمزوری وہ نہیں دکھائی انہوں نے, بلکہ وہ ثابت قدم رہے اور اللہ کے آگے جو ہے وہ کرتے رہے. یعنی نبیوں کے ہم رکاب مطلب جو صحابہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے, تو وہ پہلے بھی ہوتا رہا, لیکن تکلیفیں پہنچنے پر انہوں نے صبر کیا, استقامت کا مظاہرہ کیا. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وہ یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے, اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما دے, اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما, اور ہمیں کافروں کے قوم پر مدد دے. تو یہ ایک طرح سے دعا کرنے کا انداز ہے کہ جب بھی جو ہے وہ مشکل پڑے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے, کیونکہ ثابت قدم رہنا کوئی آسان نہیں ہوتا, وہ بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے نا. تو وہ ثابت قدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے. تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وہ دعا کر رہے ہیں. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی وہ عطا فرماتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے. اے ایمان والو, اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے اور تمہیں مرتد بنا دیں گے, پھر تم ناکام ہو اور نامراد ہو جاؤ گے. یعنی ان کی بات نہیں ماننی ہے, بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے. یہ دوبارہ سے دہرایا جا رہا ہے کیونکہ احد کی شکست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, مضمون پہلے بھی گزرا تھا نا, تو احد کی شکست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض کفار یا منافقین مسلمانوں کو کیا مشورہ دے رہے تھے کہ اچھا اب یہاں تو مسلمانوں کو شکست ہو گئی, حالانکہ اسلام میں تو جو ہے وہ تمہارے پیغمبر نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ دین ہمیشہ غالب رہے گا, تو تم لوگ اب ایسا کرو اپنے آبائی دین کی طرف واپس لوٹ جاؤ. تو مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کی اطاعت جو ہے وہ ہلاکت اور خسارے کا باعث ہے, کامیابی صرف اللہ کی اطاعت میں ہے, اور اللہ سے بہتر کوئی مددگار نہیں ہے. تو ان کی باتوں میں جو ہے وہ بالکل نہیں آؤ, اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے. ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے. اب وہی بات کہ مسلمانوں کی جب شکست دیکھی نا, تو بعض کافروں کے دل میں خیال آیا کہ یہ موقع جو ہے وہ مسلمانوں کے خاتمے کے لیے بڑا اچھا ہے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دیا, تو ان کو یہ اپنا جو ہے وہ عملی جامہ پہنانے کا ان کو جو ہے وہ موقع ہی نہیں ملا, وہ ڈر گئے. کیونکہ آپ دیکھیں اللہ والوں کا ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے جو آپ نے محسوس ویسے بھی کیا ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. ان میں سے ایک ہے دشمن کے دل میں 1 مہینے کی مسافت پر میرا روب ڈال کر میری مدد کی گئی ہے. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب مستقل طور پر دشمن کے دل میں ڈال دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی مسلمانوں کا روب بھی مشرکوں پر ڈال دیا گیا ہے, اور اس کی وجہ ان کا شرک ہے. تو شرک کرنے والے جو ہوتے ہیں نا, وہ ایمان والوں سے ڈرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ان سے ڈرے. تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا. یہ جو ہے کافر جن کے دلوں میں روب ڈال دیا گیا, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری. ان کے شرک کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کا روب ان کے دلوں میں ڈالا گیا. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کی بری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے. تو اس سے مراد جو ہے وہ فرشتوں کا نزول ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ یہ صرف جنگ بدر کے لیے مخصوص تھا, لیکن جو ہے وہ فتح و نصرت جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا اہل اسلام کے لیے تھا, وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ وعدہ ہم نے پورا کیا. تو اس میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے.
یہاں تک کہ جب تم نے بس ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی. یہ وہی واقعہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 50 تیر انداز جو تھے ان میں اختلاف ہو گیا تھا اور 40 وہاں پہ چلے گئے تھے جگہ چھوڑ کے اور 10 وہاں پہ موجود رہے تھے. اس کے بعد اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی, یعنی اس سے مراد وہ فتح ہے جو ابتدا میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی. اور تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے, دنیا سے مراد یہاں پہ مال غنیمت ہے جس کے لیے انہوں نے وہ پہاڑی چھوڑ دی تھی. تو ان کو حالانکہ تاکید کی گئی تھی کہ جب تک رسول کا حکم نہیں ہو آپ نے پہاڑی نہیں چھوڑنی, تو اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا, یعنی جنہوں نے مورچہ چھوڑنے سے انکار کر دیا, وہ 10 لوگ جو تھے, 10 صحابہ جو تھے, تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے, یعنی غلبہ عطا کرنے کے بعد دوبارہ سے ایک طرح سے شکست دی اور کافروں کو پھر سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش ہو. اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما دیا اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس شرف کا اظہار یہاں پہ اس آیت میں کیا گیا ہے کہ ان کی کوتاہی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمایا, ان کی غلطیوں کی وضاحت کر دی تاکہ آئندہ کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی جو ہے وہ اس غلطی کا اعادہ نہ کرے, دوبارہ نہ کرے. اور اللہ نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا تاکہ کوئی ان کے خلاف کوئی اس طرح کی بات نہ کرے, کوئی ان سے بدظن نہ ہو اور ان پر کوئی زبان تان نہ کرے. تو جب عام معافی کا جب ذکر کر دیا نا, تو پھر کہیں پر بھی ہم لوگوں کو نہیں ملتا کہ ہم جو ہے وہ ان صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کریں, کیونکہ یہ وہ صحابہ تھے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے, اور جنگ بدر میں جو شریک ہوئے تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا, جنت کا اعلان کر دیا تھا. تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب درگزر کر دیا تو ہمیں کوئی بات کہنے کا اختیار نہیں ہے, کیونکہ وہ صحابہ تھے, ان سے لغزشیں ہوئی لیکن وہ پھر اس پہ فوراً اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے تھے, ندامت جو ہے وہ کرتے تھے. جب تم چڑھے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے, بس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیزوں پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کب ان کو جو ہے وہ آوازیں دے رہے تھے, جب اچانک سے انہوں نے حملہ کیا نا, تو مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی. بھگدڑ مچنے سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کی اکثریت راہ فرار اختیار کرنے لگی. تو یہیں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پیچھے سے آواز دے رہے تھے چند ساتھیوں سمیت, اور مسلمانوں کو پکار رہے تھے کہ الیہ عباد اللہ, الیہ عباد اللہ, بندوں میری طرف لوٹ کر آؤ, اللہ کے بندوں میری طرف لوٹ کر آؤ. لیکن آپ کی پکار کوئی سن نہیں رہا تھا. تو پھر جب اس کے بعد غم پر غم ملا, تو وہ کیا مطلب ہے, پہلے غم سے مراد مال غنیمت اور کفار پر فتح و ظفر سے محرومی کا غم, اور دوسرے مسلمانوں کی شہادت کا غم, ان کے زخمی ہونے کا غم, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کا غم, اور آپ کی شہادت جو اس کی افواہ اڑی تھی اس کا غم, اور سب سے بڑا غم جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا غم تھا, کیونکہ صحابہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرتے تھے, لیکن یہ نافرمانی کرنے کا ان کو بہت زیادہ رنج اور غم تھا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کیا. پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی. یعنی مذکورہ جتنی بھی پریشانی تھی, جو کچھ بھی ہوا, جو بھی ایک وہ افراتفری بچی, وہ اسٹمپیڈ ہوئی, سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر پھر سے اپنا فضل فرمایا, اور میدان جنگ میں جو باقی رہ گئے تھے نا مسلمان, ان پر ایک اونگ مسلط کر دی, اور یہ اونگ جو تھی وہ اللہ کی طرف سے سکینت اور نصرت کی دلیل تھی. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگ چھائی جا رہی تھی, حتیٰ کہ میری تلوار کئی بار میرے ہاتھ سے گری, میں اس کو پکڑتا تھا وہ پھر گر جاتی, میں پھر پکڑتا اور وہ پھر گر جاتی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے خوف میں کس کو نیند آتی ہے, لیکن ان کے اوپر اس وقت بھی جو ہے وہ امن کی نیند آ رہی تھی. ہاں, کچھ وہ لوگ بھی تھے جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی, یعنی اس سے مراد وہ منافقین تھے. تو ایسے حالات میں وہ بھاگنے کا جو ہے وہ ارادہ کر رہے تھے, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے. وہ کیا تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نعوذ باللہ باطل ہے, اور جس دین کی طرف یہ بلاتے ہیں اس کا مستقبل مخدوش ہے, اور ان کو اللہ کی مدد حاصل نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی وہ فضول باتیں جو ہے وہ مسلمانوں سے کر رہے تھے تاکہ ان کے حوصلوں کو پست کریں, اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے, یعنی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح اور نصرت کا امکان ہے. ان کو مطلب وہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کر رہے تھے. آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کام کل کا کل اختیار جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے, یعنی تمہارے دشمن یا تمہارے اختیار میں نہیں ہے, مدد بھی اللہ کی طرف سے آئے گی اور کامیابی اس کے حکم سے ہوگی. تو جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے اختیار میں ہے. یہ لوگ اپنے دلوں کا بھید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتاتے تھے, یعنی نفاق جو چھپا ہوا تھا وہ جو ہے وہ یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ رہنمائی کے طالب ہیں,
لیکن نفاق ان کے دلوں میں جو تھا وہ چھپا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے. آپس میں کہتے تھے یا اپنے دل میں کہتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ گو تم اپنے گھروں میں ہو، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے. یعنی اس طرح کی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. موت تو ہر صورت میں آنی ہے، اور اسی جگہ پر آنی ہے جہاں اللہ نے لکھ دی ہے. اگر تم گھروں میں بیٹھے ہوگے تب بھی تمہیں موت آئے گی، اور اگر تمہاری موت کسی مقتل میں لکھی ہے تو تمہیں وہاں پر بھی تمہاری جو ہے وہ قضا تمہیں ضرور کھینچ کر لے کر جائے گی. اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا. یعنی جو کچھ یہ ہو رہا تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے یعنی ایمان، اس کو آزمائے، منافق الگ ہو جائے اور تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ شیطانی وسوسوں سے پاک کر دے. اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ کون جو ہے وہ مخلص مسلمان ہے اور کس نے نفاق کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے. تو یہ ایک حکمت تھی جنگ کرنے کی اور یہ سارے واقعات ہونے کی کہ اس سے مومن اور منافق کھل کر سامنے آ جائیں اور سارے لوگ ان کو دیکھ لیں، پہچان لیں. تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کی وجہ سے شیطان کے پھسلانے میں آ گئے تھے. تو یہاں مسلمانوں سے جو لغزش اور کوتاہی ہوئی جس کا میں نے پیچھے ذکر کیا، آیتیں پڑھی، تو وہ کون سی کمزوریاں تھیں؟ تو اس دن شیطان جو تھا نا ان کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا تھا. تو بعض سلف کا قول ہے کہ نیکی کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے بعد مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور برائی کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے بعد مزید برائی کا راستہ کھلتا اور ہموار ہو جاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ مسلمان ان کے شیطان کے بہکاوے میں وقتی طور پر آ گئے تھے، لیکن یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی لغزشوں، ان کے نتائج، ان کی حکمتوں کے بیان کے بعد ان کی معافی کا دوبارہ سے اعلان کیا جا رہا ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں. اور دوسرے عام مومنین کو تنبیہ ہے کہ جب مومنین صادقین کو اللہ نے معاف کر دیا تو اب ان کے لیے کسی بھی طرح کی جو ہے وہ تانا زنی لائق ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے مطابق کریں. یعنی ہمارے لیے سبق ہے. اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا اور تحمل والا. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر. اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ ہی مارے جاتے. یعنی اہل ایمان کو یہاں پر اس فساد عقیدے سے روکا جا رہا ہے، جس کے حامل کافر اور منافقین تھے. کیونکہ یہ عقیدہ جو تھا نا بزدلی کی علامت ہے. اس کے برعکس جب یہ عقیدہ ہوتا ہے نا ہمارا کہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے اور موت کا وقت مقرر ہے، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر عزم اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے کا جو ہے وہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اسی کا کہا جا رہا ہے کہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ نے ان کی دل کی حسرت بنا دیا. یعنی جو انہوں نے یہ بات کی تو یہ ان کے دل کی حسرت بن جاتا ہے کہ اگر وہ سفر یا میدان جنگ میں نہ جاتے بلکہ گھر ہی میں رہتے تو موت کی آغوش میں جانے کے سے بچ جاتے. حالانکہ موت تو مضبوط قلعوں کے اندر بھی آ جاتی ہے. سورہ نساء میں آتا ہے نا، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پا لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو. تو مسلمانوں کو اس حسرت سے بچنے کا کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والا ہے. قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش و رحمت سے بہتر ہے جسے یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. یعنی موت تو ہر صورت میں آنی ہے، تو اگر ایسی موت آئے جس میں انسان اللہ کی مغفرت اور رحمت کا مستحق پائے تو یہ دنیا کے مال و اسباب سے بہت زیادہ بہتر ہے، جس کو جمع کرنے میں انسان ساری عمر کھپا دیتا ہے. تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے بلکہ رغبت اور شوق رکھنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ رحمت اور مغفرت الہی یقینی ہو جائے گی. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قَتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. چاہے تم مر جاؤ یا مار دیے جاؤ، جمع تو تمہیں اللہ ہی کی طرف ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چھٹ جاتے. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کریں. پھر جب آپ کا ارادہ پختہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو یہاں پہ لنتا کا ورڈ یوز ہوا نا، کہ لنتا کا مطلب ہوتا ہے نرم دل.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا بہت ہی نرم دل تھے. تو یہاں پر ایک طرح سے دین کے دائی کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ دین کے دائی کو کیسا ہونا چاہیے. یعنی رحمت، نرمی، تواضع، یعنی جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کی کوالٹیز یہ ہونی چاہیے. کندھے جھکا دینا، ساتھیوں کے لیے دعا کرنا، ان کی فکر کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی کاموں کو خوبصورت بنا دیتی ہے. نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے نکال دی جاتی ہے اس کو بدصورت کر دیتی ہے. نرمی تمام گھرانوں کو فائدہ دیتی ہے. جس گھرانے کو نرمی عطا کی گئی تو وہ ان کے لیے فائدہ کا باعث ہے، اور جن سے نرمی روک لی گئی تو ان کے لیے نقصان کا باعث ہے. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دوسرا نرمی کرے گا تو ہم نرمی کریں گے. آپ خود نرم ہو جائیں گے تو دوسرا آپ سے جو ہے وہ نرم ہو جائے گا. تو یہاں پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. ہم سب کو کہا جا رہا ہے کہ بینگ اے لیڈر اور بینگ اے دائی ہمارے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. تو فرمایا کہ اگر آپ بد زبان یعنی دین کا دائی اگر سخت دل ہوگا، سخت زبان ہوگا، تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے دین والے ہوتے ہیں جو اسلام پڑھ لیتے ہیں اور وہ اتنے زیادہ کرخت ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ ان کے پاس جانے سے گھبراتے ہیں، ان کو اپنی دعوتوں میں بلانے سے گھبراتے ہیں. تو دین ایسا سخت نہیں ہے، دین میں جو ہے وہ نرمی ہے. تو جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو درگزر کرنا پڑتا ہے. لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو درگزر کرے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا. اور نہ صرف یہ کہ ان کی غلطیوں کو درگزر کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے استغفار بھی کریں، اور پھر اس کے بعد ان سے کاموں کا مشورہ بھی کریں. وشاورہم فی الامر، یعنی جب بھی آپ کوئی کام کریں تو ان کو جو ہے وہ ان صحابہ سے مشورہ کریں، کیونکہ اس آیت میں جو ہے وہ مشاورت یعنی مشورے کی اہمیت اور افادیت بتائی جا رہی ہے. سورہ شورا ہم نے پڑھی تھی نا پچھلے ہفتے رمضان سے پہلے، تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مشورہ کرنے کی جو ہے وہ بہت اہمیت ہے. اسلام جو ہے وہ ہر بات کو مشورے سے کرنے کا حکم دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے پھر بھی مشورہ کریں. پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. یعنی مشاورت کے بعد جب آپ کی رائے پختہ ہو جائے، پہلے مشورہ کریں، ضروری نہیں کہ ان کی بات مانیں، لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ صحیح ہے اور آپ کی رائے جو ہے وہ جس رائے پہ آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے، تو پھر آپ توکل اللہ پر کریے اور اس کام کو کر گزریے. ٹھیک ہے. تو مشاورت کے بعد اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مشاورت کے بعد آخری فیصلہ حکمران ہی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لوگوں سے مشورہ کیا جاتا ہے، حکمران کرتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد فیصلہ وہ خود اپنا کرتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ ہمیں ہر کام پہ اللہ پہ ہی توکل کرنا ہے نا. کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو آپ نے جیسے کوئی استخارہ لوگ کرتے ہیں، وہ بھی سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. استخارہ کرنے کے بعد پھر ہم توکل اللہ پہ کریں کہ اب اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے اس کا ہم کو نہیں پتا. تو ان آیات میں جو ہے وہ توکل کا درس دیا جا رہا ہے بار بار. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. پھر دوبارہ سے توکل کی بات ہوئی. ناممکن ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت ہو جائے، اور ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا. پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. تو جنگ بدر میں جو لوگ مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے کے لیے دوڑے تھے نا، تو ان کا کیا خیال تھا کہ اگر ہم نہیں پہنچے نا تو سارا کا سارا مال غنیمت جو ہے وہ دوسرے لوگ سمیٹ کر لے جائیں گے. تو اس پر ان کو تنبیہ کی جا رہی اس آیت میں کہ اگر تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تمہارا مال میں سے حصہ کم ہو جائے گا، حالانکہ تمہارے قائد جو تھے، غزوے کے جو قائد تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیا تم ان کی امانت پر اطمینان نہیں رکھتے تھے؟ تو یہ لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی کس قسم کی خیانت کا جو ہے وہ کرتے ہی نہیں ہے. خیانت کبھی بھی نہیں کرتے. اور خیانت جو ہوتی ہے وہ نبوت کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہے، بالکل منافی ہوتی ہے. کیونکہ اگر نبی خائن ہوگا، نبی خیانت کرے گا، تو پھر اس کی نبوت پر یقین کیوں کیا جائے گا؟ کیونکہ نبوت بھی تو ایک امانت ہوتی ہے نا. کیا ہوتی ہے کہ اللہ کا پیغام امانت کے ساتھ لوگوں کو پہنچانا. تو اگر عام حالات میں نبی خیانت کریں گے تو پھر وہ نبوت پہ بھی ان کی جو ہے وہ شک ہو جائے گا. تو خیانت جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کی جو ہے وہ کئی جگہ پہ وہ ملتی ہے احادیث میں اور اس طرح کی خیانت کے بارے میں. اور آپ کو پتہ ہے خیانت جو ہے وہ منافقین کی بھی نشانی ہے. تو نبی کبھی بھی خیانت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور جو لوگ بھی ہر شخص کو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. کیا پس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے اور جس کی جگہ جہنم ہے اور جو بدترین جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی لینے والا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لینے والا یہ سیم نہیں ہو سکتے. دونوں میں بہت ڈفرینس ہے.
اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ بخوبی دیکھ رہا ہے۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو یہ ایک طرح سے نبی کے بشر ہونے اور انسانوں میں سے ہونے کو اللہ تعالیٰ ایک احسان کے طور پر بتا رہے ہیں کہ یہ احسان عظیم ہے کہ نبی جو ہے وہ ان کی اپنے قوم اپنے لہجے میں اللہ کا پیغام لے آئے جس کو سمجھنا آسان ہو۔ اور جیسے کہ اس آیت میں دوبارہ سے وہی پہلے بھی آیت گزر چکی ہے نا کہ اس میں جو ہے وہ نبوت کے 3 اہم مقاصد بیان کیے گئے، تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت۔ تو تعلیم کتاب میں تلاوت بھی آ جاتی ہے، تلاوت کے ساتھ ہی تعلیم ممکن ہے، تلاوت کے بغیر تعلیم کا تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی تلاوت بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ 4 چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، تلاوت قرآن، تزکیہ یعنی دلوں کے میل کچیل کا نکالنا، تعلیم کتاب اور حکمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت ہے۔ تو جب تک اصلاح نہ ہو تب تک تعلیم کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے دلوں کی اصلاح نہیں ہو رہی قرآن پڑھ کے بھی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا، لیکن ہمیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہمیں جو ہے وہ جب تک ہماری دلوں کی اصلاح ہو رہی ہے، ہمارے پریکٹیکلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہاں اس نے قرآن پڑھا ہوا یہ بندہ لگ رہا ہے، تو پھر جو ہے سمجھیں آپ کی کامیابی ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی 2 چند پہنچا چکے تھے تو یہ کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ خود تمہارے پاس تمہاری طرف سے ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ کیا تکلیف تھی؟ یعنی جنگ احد میں 70 آدمی شہید ہوئے نا، 70 صحابہ، اور بدر میں تم نے 70 جو ہے وہ قتل کیے تھے اور 70 جو ہے وہ قیدی بنائے تھے، تو تم بھی ایسی تکلیف پہنچا چکے ہو، تو پھر اب تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ خود تمہاری طرف سے آئی، یعنی تمہاری اس غلطی کی وجہ سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکیدی حکم کے باوجود تم نے مورچہ چھوڑا، اس کی تفصیل بتائی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا تھا۔ اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا، جس دن 2 جماعتوں میں مٹ بھیڑ ہوئی، وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، یعنی احد میں جو بھی نقصان پہنچا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی پہنچا ہے تاکہ تم آئندہ اطاعت رسول کا اہتمام کرو۔ اور اس کا ایک مقصد کیا تھا؟ مومنین اور منافقین کو الگ الگ کر دینا۔ جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی منافقین کی بات ہو رہی ہے، یا کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے، یعنی یہ کہ ہم کو تو لڑائی لڑنی ہی نہیں آتی ورنہ تو ہم آپ کے ساتھ چلتے، یہ منافقین نے کہا تھا۔ وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر کے زیادہ قریب تھے، یعنی اپنے نفاق اور ان باتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کی بزدلی کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان کی بجائے کفر کے زیادہ قریب تھے، اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، یعنی ان کے دلوں میں تو مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ جو تھا وہ دشمنی اور حسد تھا، کینہ تھا، لیکن منہ سے تو وہ اتنا زیادہ نہیں بول رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں، یعنی جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ لوگ جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی بابت کہا اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ وہ جو منافقین نہیں گئے تھے نا، واپس پلٹ کر آ گئے تھے، تو وہ کہنے لگے اگر ہماری بات مان لیتے اور گھر یہیں رہ کے جنگ کرتے تو پھر یہ قتل نہیں ہوتے۔ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ، یعنی موت تو کبھی نہ کبھی ضرور تمہیں آئے گی، تو تقدیر جو ہے وہ اس کو تم ہٹا نہیں سکتے، جہاں تمہاری تقدیر میں موت لکھی ہوئی ہے وہ ہر صورت میں آ کے رہے گی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ من خلفهم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیے بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس وہ روزی دیے جاتے ہیں۔ شہداء کی زندگی حقیقی ہے یا مجازی ہے اس کا ہم کو شعور نہیں ہے، ہمیں نہیں بتایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ رزق دیا جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں، جنت کے پھولوں کی خوشبوئیں انہیں آتی ہیں۔ حدیث میں ایک تیسری شکل بھی معلوم ہوتی ہے اور وہ صحیح ہے کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے جوف یا سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی ہیں اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔
تو عام مومن جو ہوں گے نا، جیسے ہم لوگ ہیں، اگر ہم فوت ہوتے ہیں تو ان کو موت کے بعد جو ہے وہ رزق جنت میں جا کر ملے گا، لیکن جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، انہیں برزخ کی زندگی میں بھی رزق عطا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید قتل کی صرف اتنی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی تم میں سے کسی کو ایک چونٹی کے کاٹنے کی ہوتی ہے، اور اس کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اور عذاب قبر سے وہ محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، ایمان کے لباس سے اس کو مزین کیا جائے گا۔ حضرت عمر جو تھے وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، اور میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقدر کر دے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں پر شہیدوں کا درجہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ جو صحابہ شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں سب صحابہ جو تھے وہ بڑے افسوس کر رہے تھے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تم افسوس نہیں کرو، بلکہ وہ وہاں پر زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا جو فضل دے رکھا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، اور ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے ہیں اور ان کے پیچھے آ رہے ہیں، یعنی وہ اہل اسلام جو ابھی دنیا میں زندہ ہیں یا مصروف جہاد ہیں، اور ان کی بابت وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش وہ بھی شہادت سے ہمکنار ہوں، تو ہم یہاں پر اس جیسی زندگی جو ہم جس سے لطف اٹھا رہے ہیں وہ اس سے ہم بھی لطف اٹھائیں۔ شہادت شہادت کے بارے میں ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرنے والی جان جس کو اللہ کے ہاں اچھا مقام حاصل ہے دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرتی، البتہ شہید دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے۔ یہ آرزو اس لیے کرتا ہے کہ شہادت کی فضیلت کا وہ مشاہدہ کر لیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تجھے معلوم ہے کہ اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور اس سے کہا کہ مجھ سے اپنی کسی آرزو کا اظہار کر، تو تیرے باپ نے جواب دیا میری تو صرف یہی آرزو ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تاکہ دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو ممکن نہیں ہے، اس لیے میرا فیصلہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی واپس نہیں جا سکتا۔ تو ان کی یہ خواہش تو پوری نہیں ہوگی، لیکن وہ اس کی تمنا کریں گے کہ میں بار بار دنیا میں بھیجا جاؤں اور بار بار جو ہے وہ شہادت کی موت سے ہمکنار ہوں۔ تو وہ اس بات پر وہ خوش ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول کیا اور اس کے بعد انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ تو مشرکین جنگ جب مشرکین جو تھے وہ جنگ احد سے واپس آئے نا، تو ان کو ہوا کہ اب مسلمان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بے حوصلہ اور بے خوف زدہ ہوئے ہوئے، تو اب ہمیں مدینے میں بھرپور حملہ کر دینا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لڑنے کے لیے آمادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے نا، تو آپ کو بھی اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ پلٹ کے ہم پر حملہ نہ کریں، کیونکہ ہم لوگ بہت تھکے ہوئے ہیں اور غمزدہ ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، صحابہ کو لڑنے کے لیے آمادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صحابہ نے باوجود یہ کہ وہ اپنے جو قتل ہونے والے صحابہ تھے ان کی وجہ سے دل گرفتہ تھے، مغموم تھے، تھکے ہوئے تھے، لیکن تیار ہو گئے، اور مسلمانوں کا قافلہ جب 8 میل کے فاصلے پر پہنچا تو اس کو حمراء الاسد کہتے ہیں، وہاں پر پہنچا تو مشرکین کو خوف محسوس ہوا، تو ان کا ارادہ بدل گیا اور وہ مدینے پر حملہ آور ہونے کے بجائے واپس چلی گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا بھی مدینے واپس آ گئے۔ تو اس مسلمانوں کے جذبے اور اطاعت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ان آیات میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوگ لوٹے، یعنی سلامتی اور وہ نفع جو بدر صغرا میں تجارت کے ذریعے ان کو حاصل ہوا، یعنی وہ جو بدر صغرا کا بھی ذکر میں نے پتہ نہیں بتایا کہ نہیں، کہ حمراء الاسد اور بدر صغرا کے موقع پر جو ابو سفیان تھے انہوں نے بعض لوگوں کی خدمات مالی معاوضہ دے کر حاصل کی تھی، تو اس کے ذریعے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیلائی گئی کہ مشرکین مکہ لڑائی کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں، یہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں۔ تو لیکن مسلمان یہ افواہیں سن کر خوفزدہ ہونے کی بجائے اور زیادہ عزم اور ولولے سے سرشار ہو گئے، تو ان کو ایمان کی زیادتی بتائی جا رہی ہے یہاں پر۔ تو یہی یہاں پر اس کا جو ہے وہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا، ہاں پتہ
یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، اور تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تمہیں غمناک نہ کریں، یقین مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ عطا نہ کرے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کفر کو ایمان کے بدلے میں خریدنے والے ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، یہ مہلت تو صرف اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، یعنی پاک اور ناپاک کو یعنی اس بھٹی سے گزار کر پھر جو مومن ہوں گے وہ الگ ہو جائیں گے، منافق الگ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب سے آگاہ کسی کو بھی نہیں کرتا، یعنی تمہارے پاس کوئی غیب کا علم تو نہیں ہے جس سے یہ چیزیں جو ہے وہ ساری کی ساری پتہ چل جائیں گے کون منافق ہے اور کون جو ہے وہ مسلمان ہے۔ تو اس طرح کے اللہ تعالیٰ آزمائشیں ڈالتے ہیں جنگ وغیرہ کے، تو اس میں جو ہے وہ مومن اور منافق کا فرق ظاہر ہو جاتا ہے، ورنہ غیب کا علم دلوں کا حال تو کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے۔ اسی لیے تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقویٰ کرو گے تو تمہارے لیے بھاری اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے طوق ڈالے جائیں گے، یعنی اس میں بخیل کا بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ نہیں کرتا بلکہ فرض زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا۔ تو صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اس کے مال کو ایک زہریلا اور نہایت خوفناک سانپ بنا کر طوق کی طرح اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کی بانچیں پکڑ کر چیرے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ استغفر اللہ۔ آسمان اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے آگاہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم تو غنی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی نا، تو سورہ بقرہ میں فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، تو یہود کہنے لگے نعوذ باللہ کہ آپ کا رب جو ہے وہ فقیر ہو گیا ہے اور اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے، استغفر اللہ۔ تو اسی کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے، اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا بھی ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانے جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے تھے جسے تم کہہ رہے ہو، تو پھر تم نے ان کو کیوں مار دیا؟ کیونکہ وہ یہ جو قربانی رکھتے تھے نا اس میں میدان میں، اور وہ اگر قبولیت اس کی ہوتی تھی تو وہ صدقات جو ہے وہ اوپر اٹھا لیے جاتے تھے، ان کو ایک آگ آسمان سے آ کے کھا لیتی تھی۔ تو ایسا پچھلے پیغمبروں نے کیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو مار ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ بات اگر صحیح تھی تو پھر تم نے پچھلے پیغمبروں کو کیوں مارا یہ معجزے دیکھنے کے بعد بھی؟ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے جو روشن دلیلیں لے کر آئے اور منور کتاب لے کر آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان یہودیوں کی یہ جو باتیں ہیں نا ان سے آپ بددل نہ ہو۔ ایسا معاملہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا بلکہ آپ سے پہلے بھی دوسرے پیغمبروں کو بھی اسی طرح سے یہ لوگ تکلیفیں دیتے رہے تھے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے، بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یعنی موت سے کسی کو فرار نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ دنیا میں جس نے اچھا کیا برا کیا اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تیسرا کامیابی کا معیار بتایا گیا کہ کامیاب وہ ہے جس نے دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لیا اور جہنم سے دور ہو گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، اور چوتھا دنیا جو ہے وہ صرف فریب کا سامان ہے، جو اسے دامن بچا کے نکل جائے گا وہ خوش نصیب ہے، اور جو اس کے فریب میں پھنس گیا وہ ناکام ہے۔ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی،
یعنی اب دوبارہ سے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جان اور مال سے آزمائش کی جائے گی ایمان والوں کی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور اگر تم صبر کر لو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو یقیناً یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے، کیونکہ یہود اور نصارہ جو تھے نا وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تان اور تشنیع کرتے رہتے تھے، اور مشرکین عرب بھی جو تھے وہ ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، تو یہ بہت ہی عزم الامور ہے، ہمت کے کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے کم قیمت پر بیچ دیا، اور ان کا بیوپار جو ہے وہ بہت برا ہے۔ یعنی کیا عہد لیا تھا کہ کتاب الہی یعنی تورات اور انجیل بھی تو اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں نا، اس میں جو باتیں درج ہیں اور آخری نبی کی جو صفات ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، ان کو چھپائیں گے نہیں، لیکن انہوں نے تھوڑے سے مفاد کے لیے اور حسد اور اناد کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کے عہد کو پیچھے ڈال دیا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اہل علم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ جو علم نافع ہے اگر وہ آپ کے اعمال کی اصلاح نہیں کرتے تو پھر وہ آپ کے لیے نافع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بیوپار بہت برا ہے، تجارت بہت بری ہے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم۔ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھیے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی بار بار جو زمین کی آسمان کی تخلیق ہے اور کائنات کے جتنے بھی اسرار اور رموز ہیں ان پر اگر غور کریں تو پھر ان کو صحیح جو خالق ہے، ہمارا خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے، اس کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو غور و فکر کرنے کی یہاں پر کائنات پہ دعوت دی جا رہی ہے، ایسے لوگوں کو عقل مند کہا گیا۔ یہ کون لوگ ہیں عقل مند؟ کون لوگ ہیں؟ اگر ہم بھی عقل مند بننا چاہتے ہیں نا تو پھر ہم کو یہ ساری کوالٹیز اپنے اندر لانی پڑے گی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو اللہ کا ذکر کھڑے ہو کر اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار تو نے یہ بے فائدہ چیزیں تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو اس جو آیات ہے نا، اس میں پہلی آیت میں 10 آیات ہیں، ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت کی چند نشانیاں بتائی ہیں۔ تو یہ عقل و دانش جو ہیں وہی جو ہے وہ ان پہ غور و فکر کر سکتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، لیٹے بیٹھے کھڑے ہر طرح سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ مزید دعا کر رہے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اغزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے پالنے والے تو جسے جہنم میں ڈالتا ہے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا با آواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے، لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، بس ہم ایمان لائے، یا اللہ اب تو ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکوکاروں کے ساتھ کر دے۔ اے ہمارے پالنے والے، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آمین یا رب العالمین۔ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، میں ہرگز ضائع نہیں کروں گا۔ مرد اور عورت کی وضاحت اس لیے کر دی گئی کہ بعض معاملات میں مرد اور عورت کے درمیان ایک دوسرے سے مختلف فطری اور اوصاف کی بنا پر جو فرق ہے، تو وہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ فرق، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کی وجہ سے یہ فرق رکھا نا کہ دونوں جو ہے وہ ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن جو ہے وہ نیکی اگر کوئی کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کا ہر اجر، جو نیکی کا اجر مرد کو ملے گا وہی نیکی کا اگر عورت کرے گی تو اس کو بھی سیم ٹو سیم اجر ملے گا، کسی کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، یعنی ایک جیسے ہی ہو نا، کیونکہ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ نے فرمایا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہجرت کے سلسلے میں عورتوں کا نام نہیں لیا گیا، تو اس پر یہ عورت آیت جو ہے وہ یہ نازل ہوئی تھی۔ تو عورت اور مرد جو ہے نا وہ الگ الگ نہیں ہے، نیکیاں جو بھی کرے گا اس کو اسی کے حساب سے اجر ملے گا۔
اسی لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں تکلیف دی گئی، جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے، یعنی خطاب جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن مخاطب پوری امت ہے۔ شہروں میں چلنے پھرنے سے مراد تجارت، کاروبار وغیرہ، اس کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ تو یہ جو تجارتی سفر و سائل، دنیا کی فراوانی اور کاروبار کی وسعت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ عارضی ہے، کیونکہ اہل کفر جو تھے ان کو بھی یہ بھی سارے فائدے جو ہے وہ دنیا کے اٹھا رہے تھے، لیکن تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا چلنا پھرنا، ان کا جو ہے وہ نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، یہ صرف ڈھیل کی وجہ سے، اور یہ سب کچھ عارضی اور چند روز کا فائدہ ہے۔ تو اہل ایمان کو دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصل انجام پر نظر رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اصل انجام جو ہے وہ ان کا وہ جہنم کا دائمی عذاب ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتے مرنے سے پہلے۔ تو ان کو جو ہے وہ نعمتوں میں دیکھ کر آپ کو وہ غمگین نہیں ہونا چاہیے، فریب میں یا دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ تو بہت تھوڑا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، اور نیک کاروں کے لیے جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بہت ہی بہتر ہے۔ یعنی دنیا کی وسائل، آسائشیں، سہولتیں جتنی بھی کیوں نہ ہوں، در حقیقت متاع قلیل ہیں۔ ہم کتنی بھی نعمتیں حاصل کر لیں، ہماری موت آئے گی، ہم سب کچھ چھوڑ کے قبر میں چلے جائیں گے، تو ہمیں جو ہے وہ ساری چیزوں کو فنا ہونا ہے، اور اس سے پہلے ہم فنا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل میں یہ جو جنتیں ہیں جس میں ہمیشگی ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور اللہ کی مہربانی، اللہ کی مہمانی، اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ تو ہمیں اس کے لیے پھر کوشش کرنی چاہیے، دنیا کی ظاہری فائدوں کے لیے، تھوڑے سے فائدوں کے لیے جو ہے وہ اپنی جان نہیں کھپانی چاہیے۔ یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اور ان کی طرف جو نازل ہوا اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑا تھوڑا قیمت پر بیچتے بھی نہیں ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں اہل کتاب کے ایسے گروہ کا ذکر ہے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا شرف ہوا، تو ان کے ایمان اور ایمانی صفات کا اللہ تعالیٰ اس میں تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اچھے ہیں، مطلب ان کی تعریف فرمائی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم ثابت قدم رہو، یعنی صبر کرو، اطاعت کے ساتھ اطاعت کو جو ہے وہ اختیار کرو۔ اور مصابرہ کا مطلب ہوتا ہے جنگ کی شدتوں میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا، اور یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے، تو اس کا علیحدہ سے جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا پڑاؤ ڈالنا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو یہاں پر اس کی جو ہے وہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ ایمان والوں کو ثابت قدم رہنے کو کہا جا رہا ہے، اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ سورۃ النساء، سورۃ النساء جو ہے وہ مدنی ہے، اور اس میں 176 آیتیں ہیں، 176 اور 24 رکوع ہیں، اور یہ پہلی سورت ہے جو النساء یعنی عورتوں کے لیے جو ہے وہ یہ بیان کی گئی۔ کہ تھوڑی سی میں تلاوت لگا دیتی ہوں، ٹائم کم رہ گیا لیکن تلاوت سے تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے آپ لوگ۔ سورت جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے مراد ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پھر ان کی زوج یعنی حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، بی بی حوا کو، اور پھر ان سے جو ہے وہ تمام جو ہے وہ نسل جو ہے وہ آگے بڑھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ عورت جو ہے وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا بالائی حصہ ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ بیٹھے گا، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی اس سے فائدہ اٹھا۔ تو فرمایا کہ ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ ارحام جو ہے نا وہ رحم کے رشتے ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہوتے ہیں نا، تو ان کو توڑنے سے بچنے کا حکم ہے۔
اس میں محرم اور غیر محرم دونوں رشتہ دار مراد ہیں، یعنی رشتوں کا توڑنا جو ہے نا وہ سخت گناہ کبیرہ ہے اور خطۂ رحمی ہے۔ تو احادیث میں قرابت داریوں کو ہر صورت میں قائم رکھنے، ان کے حقوق ادا کرنے کی بڑی تاکید اور فضیلت آئی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ لوگ اپنا جو ہے وہ مطلب رشتہ داریوں کو جو ہے نا قائم رکھنا ہے، رحم کے رشتوں کو توڑنا نہیں ہے۔ بہت سے ہوتے ہیں نا بہن بھائی آپس میں بات نہیں کرتے، کئی کئی سالوں نہیں ملتے، تو ایسا نہیں کرنا، آگے بڑھ کے جو ہے وہ آپ ان سے مل لیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور پاک اور حلال چیزوں کے بدلے ناپاک اور حرام چیزیں نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی یہاں پر جو ہے وہ یتیم جب بالغ اور باشعور ہو جائیں تو ان کا مال، جیسے کوئی چچا ہے، کوئی اور ان کے رشتہ دار ہیں جنہوں نے ان کا مال رکھا ہوا تھا کہ بچے بڑے ہوں گے، ان کے والدین فوت ہو گئے یا والد فوت ہو گئے، تو پھر وہ جو ہے وہ ان کا مال ان کی امانت ہے، جب وہ بڑے ہوں گے بالغ ہوں گے تو ان یتیموں کا مال ان کے سپرد کرنا ان کے اوپر فرض ہوگا۔ اور خبیث سے مراد ہے گھٹیا چیزیں، اور طیب سے مراد عمدہ چیزیں ہیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کے مال سے اچھی چیزیں لے لو اور گنتی پوری کرنے کے لیے ان کے بدلے میں گھٹیا چیزیں رکھ دو، تو ایسا کرنا جو ہے وہ بہت غلط ہے۔ ایسا کرنے والے اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ بہت ہی گناہ گار ہیں۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں ان سے تم نکاح کر لو، 2 2 3 3 4 4 سے، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، اور تمہاری ملکیت کی لوڈی، یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف جھکنے سے بچ جاؤ گے۔ یعنی یہ جو نکاح کی جو اجازت دی گئی نا مردوں کو، تو لیکن اس میں یہ بھی شرط ہے کہ آپ نکاح تو کر سکتے ہیں لیکن ساری عورتوں کے درمیان جو ہے وہ عدل رکھنے کا حکم ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ کسی ایک کی طرف آپ زیادہ جھک جائیں اور دوسری کی طرف جو ہے وہ اس کو بالکل ہی جو ہے وہ بے حال چھوڑ دیں، تو ایسا کرنے کا حکم نہیں ہے، اس پہ سخت وعید ہے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر راضی بخوشی دے دو، ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھا لو۔ بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اور اڑھاؤ، اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو۔ یعنی اور پہلے زمانے میں بہت چھوٹی بچیوں کی بھی شادیاں ہو جاتی تھی نا، تو ان جیسے 13 سال کی 12 سال کی ابھی بھی ہوتی ہیں گاؤں وغیرہ میں، تو ان میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی تھی، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو اپنا پورا مال نہ دے دو بلکہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ معقول بات کرو، اور ان کا جو بھی کھانے پینے کا وہ سب کچھ مرد کے ذمے ہے، تو وہ بیوی اور بچوں کا جو بھی خرچہ ہوتا ہے وہ سب مرد کو ہی کرنا ہوتا ہے، تو یہاں پہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو، پھر اگر تم ان میں ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو۔ مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں، ہاں مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھا لے، پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو، دراصل حساب لینے والا تو اللہ ہی کافی ہے۔ تو یتیموں کے مال کے بارے میں ضروری ہدایت دینے کے بعد یہ فرمانے کا مطلب کیا ہے اس آیت میں کہ جب تک تمہارے پاس یتیم کا مال رہے گا تو تم اس کی حفاظت کرو گے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرو گے، کوئی خیانت نہیں کرو گے، کیونکہ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب تم وہ ادا کرو گے نا تو پھر تم کیا کرو کہ تم اس کو جو ہے وہ لکھ لیا کرو، تاکہ کوئی بعد میں تمہارے اوپر کوئی الزام نہ دے کہ اس نے جو ہے وہ پورا جو ہے وہ مال ادا نہیں کیا۔ تو لکھت پڑھت کا تو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا آیت دین میں۔ ماں باپ اور اقارب کے ترکے میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی، اور جو مال ماں باپ اور قریب و اقارب جو ہے وہ چھوڑ کر مرے، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ یعنی اسلام سے قبل ایک اور ظلم کیا تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت کا حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور جو بڑے لڑکے جو لڑنے کے قابل ہوتے تھے نا سارا مال کے وارث وہ قرار پاتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مردوں کی طرح عورتوں، بچے بچیاں اور والدین اور اقارب کے مال میں یہ سب حصے دار ہوں گے، ان کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ لڑکی کا حصہ لڑکے کے حصے سے نصف ہے، ابھی آیت نمبر 3 میں آئے گا، تو یہ عورت پر کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ اسلام کا یہ قانون میراث جو ہے عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، کیونکہ عورت کو اسلام نے معاش کی جو ذمہ داری ہے نا اس سے فارغ رکھا ہے، مرد کو اس کا کفیل بنایا نا، تو اس کے پاس مہر جو ہوگا، عورت کے پاس مہر کی صورت میں بھی مال آتا ہے جو مرد ہی دیتا ہے، تو اس مقابلے میں مرد کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ مالی ذمہ داریاں ہیں، تو اسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ دگنا دیا گیا، عورت پہ کوئی نان نفقے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اس صورت میں ہم جو ہے وہ مال کی تقسیم بھی دیکھیں گے۔ اور جب تقسیم کے وقت
قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے ان کو بھی تھوڑا بہت دے دیا کرو، اور ان سے نرمی سے بات کرو، یعنی اگر ان کا حصہ نہیں بھی ہے تو تھوڑا بہت ان کو دے کے پیار محبت سے ان کو رخصت کر دو۔ اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ننھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے تو ان کی چاہت کیا ہوتی، بس اللہ تعالیٰ کے ڈر سے جچی تلی بات کیا کریں، یعنی وہ بھی تو کبھی اب جائیں گے نا دنیا سے، تو وہ بھی تو یتیم بچے چھوڑ کے جائیں گے، تو پھر ان کو جو ہے وہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے اور یہ اندیشہ ہونا چاہیے کہ کبھی ہم بھی اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارے بچوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ ہو، تو اسی لیے یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، ان قریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ اس کی حکمت اور اس کا مبنی برعدل اور انصاف ہونا جو ہے وہ پیچھے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ کیوں جو ہے وہ مرد کو کہا گیا، کیونکہ مرد کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ذمہ داری ہے، نان نفقے کی بھی ذمہ داری ہے اور مہر بھی مرد کو جو ہے وہ ادا کرنا ہے، تو اس وجہ سے۔ اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے۔ اور اگر اس میت کی اولاد بھی ہو اور اگر اولاد نہ ہو تو ماں باپ وارث ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ یعنی یہ مطلب کہ اپنی سمجھ کے مطابق وراثت تقسیم نہیں کرنی، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق کہ جس کا جتنا حصہ ہے اس کو اتنا دینا ہے، یہ مطلب یہ لازم ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ فلانا بچہ ہمارا بہت چہیتا ہے، فلانا بہت نافرمان ہے تو ہم اس کو عاق کر دیں گے، ایسے آپ کسی بچے کو عاق نہیں کر سکتے، اسلام میں اس کا کوئی وہ تصور ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو جب جائیداد تقسیم ہوگی تو وہ آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جیسا ان آیتوں میں بتایا گیا، اسی حساب سے جو ہے وہ ہوگا، تقسیم ہوگی۔ یعنی کون آپ سے زیادہ قریب ہے، کون آپ کو نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے، اس کو آپ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، تو یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس پہ راضی ہونا چاہیے۔ اور سب سے پہلے کیا فرمایا کہ سب سے پہلے جو اس شخص نے جو وصیت کی ہوگی نا، ایک پہلے قرض ادا کیا جائے گا جو بھی اس کے اوپر قرض ہوگا، اور وصیت کے بعد وصیت ایک 1/3 حصے کی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مال کے جو بھی وراثت کا مالک ہے جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، سربراہ ہے، اس کی وراثت کو جو مال ہے اس میں سے 1/3 کی وہ وصیت کر کے جا سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے قرض ادا ہوگا، پھر اس کے بعد اس کی وصیت ادا ہوگی اور پھر وہ تقسیم ہوگی وراثت جتنا بھی وہ مال بچے گا۔ یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرنا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر مرے اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھ حصہ تمہارا ہے، اور اگر ان کی اولاد بھی ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے 1/4 حصہ ہے، یعنی مردوں کے لیے، یعنی اس کے شوہر کے لیے، اس بیوی کے، اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہو، یعنی 1/3 حصے کی، اور یا قرض کے بعد، یعنی قرض جو اس پہ ہو وہ پہلے ادا ہوگا، اور جو ترکے میں تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کے لیے 1/4 ہے، یعنی اب بیوی کے لیے 1/4 حصہ ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اولاد ہوگی تب کیا رول ہوگا، اور اگر اولاد ہوگی اولاد نہیں ہوگی تب کیا رول ہوگا، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھول کے بتا دیا۔ اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے تھے اور قرض کی ادائیگی کے بعد، اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہوں، یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کلالہ سے مراد وہ میت ہوتی ہے، وہ فوت ہونے والا ہوتا ہے جس کا باپ ہو اور نہ بیٹا ہو تو اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ تو پھر ان کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اس کا اگر ایک بھائی یا بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، 1/6، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو 1/3 میں سب شریک ہوں گے، اس وصیت کے بعد جو کہ کی جائے اور قرض کے بعد، یعنی ہر دفعہ میت کا پہلے قرض ادا ہوگا اور اس کی جو ہے وہ وصیت ادا ہوگی، جو اس نے وصیت 1/3 کی پھر وہ مال تقسیم ہوگا جیسا اللہ تعالیٰ نے بتایا، جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو، یعنی وصیت کے ذریعے کسی وارث کو محروم کر دیا جائے یا کسی کا حصہ گھٹا دیا جائے، بڑھا دیا جائے، یا پھر وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کہہ دیا جائے کہ فلاں شخص نے اتنا قرض لیا حالانکہ اس نے اتنا قرض نہ لیا ہو، تو یہ سب کچھ جو ہے نا وہ گناہ کبیرہ میں آ جائے گا۔ تو یہ جو لوگ بھی اس جھوٹ کا ارتکاب کریں گے وہ اس کا مطلب ہے وہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، کیونکہ وارث تو اب موجود نہیں ہے نا، وہ تو دنیا سے چلا گیا، تو جو وارث اس کے پیچھے جو رہ گئے، جو وراثت کو تقسیم کرنے والے، اگر وہ اس میں کوئی غلط فیصلہ کریں گے تو اس کا گناہ ان کے سر ہوگا، جو شخص چلا گیا اس کے سر نہیں ہوگا۔ یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ دانا اور بردبار ہے۔ یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی ہیں، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ
یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم. یہ حدیں مقرر کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کے مقررہ حدوں سے نکل جائے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور ایسوں کے لیے رسوا کردہ عذاب ہے. تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بے حیائی کا کام کرتی ہیں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو. اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھر میں قید کرو یہاں تک کہ وہ موت ان کی مدت یا ان کی عمریں پوری کر دے. تو یہ بدکار عورتیں جو برے کام کرتی ہیں ان کی سزائے جو ابتدائے اسلام میں تھی، لیکن جب زنا کی سزا متعین ہو گئی نا، پہلے تو نہیں تھی نا جب نہیں ہوئی تھی، لیکن جب ہو گئی ہے تو پھر یہ جو زنا کی سزا ہے وہی ان کو جو ہے وہ دی جائے گی. لیکن یہ جو 4 گواہ ہیں نا ان کا ہونا ضروری ہے. 4 گواہ لائے بغیر وہ ان کے اس عورت کو جو ہے وہ بدکار نہیں کہہ سکتے. یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے، یعنی راستے سے مراد پھر وہ زنا کی سزا ہے جو بعد میں مقرر کی گئی تھی، یعنی رجم کی نا. شادی شدہ ان کے لیے تو رجم کی سزا تھی. شادی شدہ مرد اور عورت اگر یہ کام کریں تو ان کے لیے رجم کی سزا تھی. ابھی ہم آگے سورہ نور پڑھیں گے نا انشاءاللہ، پھر اس میں ڈیٹیل آئے گی. اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی اچھا اس کے علاوہ ہے کہ تم میں سے جو 2 افراد ایسا کام کریں انہیں ایذا دو، اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کے کوئی برائی کر گزریں اور پھر جلد ہی اس سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے. یعنی جو زنا وغیرہ کی سزائیں وہ تو ان کو بھگتنی پڑیں گی، لیکن توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ توبہ بھی ان کی قبول کر لے گا اور ان کو معاف کر دے گا. اور ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے ہی چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ اب میں نے توبہ کی. یعنی اس سے واضح کیا ہے کہ موت کے وقت کی گئی توبہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی. یعنی جو توبہ نہیں کرتا نا اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. تو نزا کے عالم میں جب موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں یا بیماری وغیرہ میں اگر توبہ کرے تو توبہ ہو جائے گی، لیکن اگر موت کے فرشتے نظر آ گئے یا پھر سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد تو ایسے 2 موقع پر پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر مر جائیں، یعنی کافر ہی کی حالت میں کفر کی حالت میں جان دے دیں اور ان کو توبہ کی توفیق نہ ہو. یہی لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہیں حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو. اسلام سے قبل ایک اور ظلم عورت پہ کیا ہوتا تھا کہ شوہر کے مر جانے کے بعد اس کے گھر والوں اس کو مال کی طرح عورت پر بھی زبردستی وارث بن جاتے، اپنی مرضی سے اس کی رضامندی کے بغیر اس سے نکاح کر لیتے یا اپنے بھائی بھتیجے سے اس کا نکاح کر لیتے. حتیٰ کہ یہ بھی ہوتا کہ سوتیلا بیٹا جو تھا وہ بھی مرنے والے باپ کی عورت سے نکاح کر لیتا اور اس کو کسی اور جگہ پہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتے، تو ساری عمر بیچاری ایسے ہی بیٹھی رہتی. تو اسلام نے عورت پر یہ احسان کیا کہ ان کو جو ہے وہ زبردستی ورثے میں لینے سے منع کیا. انہیں اس لیے نہ روکو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو گے. یعنی اگر خاوند کو عورت پسند نہ ہوتی اور وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تو وہ اس کو طلاق نہیں دیتا تھا، اس کو خوب خوب تنگ کرتا تھا. تو وہ حق مہر یا جو کچھ خاوند نے اس کو دیا ہوتا اگر وہ خود واپس کر کے جو ہے وہ کھلا لینا چاہے تو وہ لے سکتی تھی، لیکن وہ اس کو جو ہے وہ تنگ کرتے تھے. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کا کام کرے، یعنی اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو پھر وہ ایسا جو ہے وہ رویہ رکھ سکتا ہے کہ اس کا دیا ہوا مال اور حق مہر واپس کر کے خلا کرانے پر مجبور ہو جائے. لیکن جو ہے وہ اگر عورت صحیح ہے تو اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کر سکتا. ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو، گو تم انہیں ناپسند کرو لیکن بہت ممکن ہے تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی بھلائی رکھ دے. تو بیوی کے ساتھ ایک اور حسن معاشرت کا حکم ہے جس کی قرآن نے تاکید کی کہ اور احادیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کی. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت اس سے ناپسند ہے تو اس کی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی، تو اس کو جو ہے وہ نظر انداز کر دے لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک نہ کرے. اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو.
یعنی خود طلاق دینے کی صورت میں حق مہر جو ہوتا ہے نا وہ واپس لینے سے سختی کے ساتھ روک دیا گیا. یعنی جب آپ حق مہر دے دیتے ہیں بیوی کو تو پھر اس کو واپس لینا جو ہے نا وہ ایسا جیسے کہ آپ تھوک کر چاٹ لیتے ہیں, تو وہ بالکل غلط ہے. اور اگر تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے تو تم اسے کیسے لے لو گے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو, یعنی تمہارا جو ہے وہ تعلق ہو چکا ہے, اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے رکھا ہے. مضبوط عہد و پیمان سے مراد وہ نکاح ہے جو نکاح کے وقت مرد سے لیا جاتا ہے کہ تم اسے اچھے طریقے سے آباد کرنا اور احسان کے ساتھ چھوڑ دینا, اس کو کوئی تکلیف نہ دینا. تو یہاں پر اسی کا ذکر ہو رہا ہے. بیوی کے ساتھ جو اچھا سلوک ہے نا شوہر کا, اس میں جو ہے وہ بیوی کو اچھے طریقے سے رکھیں, نان نفقہ دیں, مہر ادا کریں, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بلا وجہ کے اس کو تنگ نہ کریں, اور اس کے ساتھ بات چیت رکھیں, اس کو جیسے اس کی جو ضروریات ہے اس کا خیال رکھیں, اور اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کی طرف اس کے سامنے متوجہ نہ ہو. جو خود کھائیں اس کو کھلائیں, جو خود پہنے اس کو پہنائیں, اور چہرے پر مارنے کا حکم نہیں ہے. لوگ جو ہے وہ بیویوں کو مارتے ہیں نا, تو وہ مارنے کا حکم نہیں ہے, گالی دینے کو بھی منع کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے, اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اخلاقی لحاظ سے بہت بہتر ہے. تو یہاں پر اسی کا ذکر ہے کہ ان عورتوں سے تم نے عہد و پیمان لے رکھا ہے, اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ زمانے جاہلیت میں سوتیلے بیٹے اپنی باپ کی بیوی سے, یعنی سوتیلی ماں سے باپ کے مرنے کے بعد نکاح کر لیتے تھے, تو اس سے روکا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے. مگر جو گزر چکا ہے یہ بے حیائی کا کام ہے اور بغض کا کا سبب ہے اور بڑی بری راہ ہے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعہ, اور حرام کی گئی ہیں تم پر. اب یہاں پر نا حرمت والے رشتے بتائے جا رہے ہیں اس آیت میں, سورہ نساء کی. حرام کی گئی ہیں تم پر مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہارے بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے. یعنی جو رضاعت کا رشتہ ہوتا ہے نا, جو فاسٹر مدرز ہوتی ہیں, ان کے بچوں سے شادی نہیں ہو سکتی. اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری ساس اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہوں, تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم نے تعلق قائم کیا. ہاں اگر تم نے ان سے تعلق نہیں کیا تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور تمہارے سلبی سگے بیٹوں کی بیویاں, یعنی بہویں جو ہوتی ہیں نا, ان سے بھی نکاح حرام ہے. تمہارا دو بہنوں کا جمع کرنا, یعنی دو بہنوں سے اکٹھے نکاح نہیں کر سکتے, ایک بہن کو طلاق دے کے پھر آپ دوسری سے نکاح کر سکتے ہیں. لیکن زمانے جاہلیت میں یہ سب ہوتا تھا کہ دو بہنوں کو اکٹھے رکھا جاتا تھا, تو یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے. اب جب یہ آیتیں نازل ہوگی تو اس کے بعد سے پھر جن کی دو بہنیں سے شادی ہوئی تھی تو انہوں نے پھر ایک بہن کو طلاق دی تھی. تو جو گزر چکا وہ تو گزر چکا نا, تو یہاں پہ یہی فرمایا جائے کہ تمہارا دو بہنوں کا جمع کرنا, اور جو گزر چکا سو گزر چکا, یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے.